اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، فاما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ ہم پھر جمع ہوئے ہیں اللہ کے ذکر کے لیے۔ پلیز سائلنس یور فونس۔ ہم اللہ کے ذکر کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس محفل میں برکت دے، فضل دے، اور جو بھی ہم سنیں اور جو میں کہوں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بٹھا دے اور ہمیں ہمارے لیے عمل آسان کر دے، آمین۔ آم، آج کا موضوع ہے حقوق العباد، جو ہماری ہوسٹس نے ریکویسٹ کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت خیر ڈالے، کیونکہ اٹس اے ویری ویری امپورٹنٹ ٹاپک، اور اسپیشلی ابھی جب رمضان قریب آ رہا ہے تو اٹس آل دا مور امپورٹنٹ۔ ٹھیک ہے، تو حقوق جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتے ہیں ہم کو کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا حق رکھا ہے، ٹھیک ہے، اور دیر آر رائٹس، تو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ دیر آر رائٹس آف ایوری تھنگ اینڈ ایوری ون اپون اس۔ تو اللہ کا رائٹ ہے ہم پر، قرآن کا حق ہے ہم پر، لوگوں کا حق ہے ہم پر، جانوروں کا حق ہے ہم پر، کافروں کا حق ہے ہم پر، بہت سارے حقوق ہیں، ٹھیک ہے۔ آم، سبحان اللہ۔ اچھا، تو سوری، مجھے یاد آ رہا ہے کہ میرے پوتے نے یوسف نے ایک دن وہ اپنی گاڑیاں سیٹ کر رہا تھا، تو وہ گاڑیاں کچھ ذرا زیادہ دور تک جا رہی تھی، تو ہم نے اس کو کہا کہ گاڑیوں کو اس طرف ہٹا دو، تو اس نے ہم سے کہا کہ لائک یو پیپل ہیو رائٹس the cars have rights too. It has to be parked in a proper place. It needs a proper place to keep there. So there are rights. اور اس میں اس نے اتنا جھگڑا کیا کہ ہمیں ماننا پڑا کہ cars have rights، بھائی رکھ لو تم اپنی cars، کیونکہ they have rights. بیکاز ہم نے اس کو سکھایا ہوا تھا بچپن سے ہی۔ آئی مین ہی از ویری اسمال، ہی واز 4 years old 5 years old when he was arguing about the rights of the car, because we keep telling him there are rights, you know, your sister has a right, your mother has a right, your father has a right, everything has a right, your body has a right on you، ٹھیک ہے، ہمارا جسم کا ہم پر حق ہے، اور جو لوگ ہمارے آس پاس رہتے ہیں ان کا حق ہے ہم پر، جو آپ کے پاس سے بھی گزرتا ہے اس کا بھی حق ہے آپ کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کے حقوق الگ ہے، تو دیر آر 2 kinds of حقوق which we are going to now divide into۔ ایک ہے حقوق اللہ، جو اللہ کا حق ہے ہم پر، جو ہمیں ادا کرنا ہے، وہ کیا حقوق ہیں اور کیسے ادا کرنا ہے۔ ایک ہے حقوق العباد، یعنی لوگوں کا حق ہم پر، اور وہ کیا حق ہے اور اس کو کیسے ادا کرنا ہے، اور اف وی فیل تو کیا ہوگا۔ دونوں آپ کو سامنے رکھوں گی، کیونکہ ہم حقوق العباد نہیں کر سکتے جب تک ہم حقوق اللہ سے نہیں آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ سب سے پہلے حق اللہ کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، اس کے بعد باقی لوگ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق ہم پر کیا ہیں، کہ وہ اصول ہیں ہمارے دین کے جو ہمیں فالو کرنے ہیں۔ سب سے پہلا حق اللہ کا ہے کہ اس کی وحدانیت کو ہم مانیں، کہ اللہ ایک ہے اور صرف وہ ہمارا معبود ہے، صرف ہم اس کی عبادت کریں گے، اس کی بات سنیں گے، اس کے کہے پر چلیں گے، اور جس چیز سے اس نے منع کیا اس سے ہم رکیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں آتا ہے۔ تو یہ ایک تو وحدانیت ہے، اور سون آفٹر وحدانیت اللہ کے لیے صلاح ہے، اوکے، تو نماز۔ سون آفٹر وحدانیت کو جب آپ نے مان لیا تو پھر آگے سر جھکانا ہے، تو وہ ہے صلاح، نماز۔ اور اسی لیے among all the deeds، ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں، سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا ہم سے، اور یہ نہیں کتنی پڑھ کر آئے ہو، کیسی نماز پڑھ کر آئے ہو، کوالٹی دیکھی جائے گی، کیسی نماز ہم نے پڑھی، ٹھیک ہے۔ تو حقوق اللہ میں پھر نماز آتی ہے، نماز کے بعد فوراً زکوٰۃ آتا ہے۔ نماز از اے جسمانی مشقت جو آپ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اللہ کا حق ادا کرنے، اور زکوٰۃ از دا فائنینشیل، آپ جو ادا کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ بہت محبوب ہے ہمیں مال،
کس کو اپنا مال محبوب نہیں ہوتا؟ وی لو آر ویلتھ. اوکے. And then when we give it for the sake of Allah, it opens doors of khair for us. And remember one thing, بار بار اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے جو مال میں نے تمہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. وہ یاد دلاتا ہے سب سے پہلے کہ یہ مال تمہارا ہے ہی نہیں، یہ تو میں نے تمہیں دیا ہے. تم اس کے مالک تھوڑی ہو، کسٹوڈین ہو، صرف رکھوالے ہو. اللہ کی راہ میں خرچ کرو جو مال میں نے تم کو دیا ہے. پہلے جتاتا ہے اللہ کہ میں نے دیا ہے تمہیں، اور میرے لیے کچھ خرچ کرو، باقی تم بے شک اپنے پہ خرچ کرو پر میرے راستے میں بھی خرچ کرو. ٹھیک ہے. تو زکوٰۃ آتا ہے. اینڈ ریممبر، نماز فرض میں آ جاتی ہے، زکوٰۃ فرض میں آ جاتا ہے، اللہ کو واحد جاننا فرض میں آ جاتا ہے، اور اس کے بعد آتا ہے رمضان. ٹھیک ہے، روزے رکھنا. روزوں کے لیے بھی ایک ٹائم مقرر کر دیا کہ جو فرض روزے ہیں مہینے بھر کے ہیں، 30 روزے ہیں یا 29 روزے ہیں، آپ کو ہر سال رکھنے ہیں. اس کے لیے بھی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی، سب کچھ ہم نے بتا دیا. اور کسی کو رمضان کے بارے میں زیادہ پتہ کرنا ہے، یوٹیوب چینل پہ میرے جا کر میرے رمضان کا درس جو صبا کے گھر میں دیا تھا وہ سن لیں، اس میں ساری ڈیٹیلز ہیں. تو دیٹ از رمضان. وہ روزے ہیں، وہ آپ اللہ کا حق ہے، وہ ہمیں ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد حج. حج بھی اللہ تعالیٰ نے کہا لائف میں ایک بار کرنا ہے. صاحب استطاعت ہو تو اپنے حج کو ادا کر دو، وہ فرضیت میں آتا ہے. اگر آپ صاحب استطاعت نہیں ہو تو آپ پہ فرض بھی نہیں ہے. تو ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ ٹو مچ. ٹھیک ہے. اور جو صاحب استطاعت ہے وہ لائف میں ایک ٹائم حج کر لیں گے تو کافی ہے. اب ان کے علاوہ اللہ کے حقوق میں کیا آتا ہے؟ ہم نے تو صرف فرض کی بات کی ہے، وچ از ناؤ put on you as a mandatory issue, compulsory. ٹھیک ہے. فرض is something you can't leave. نماز چھوٹے گی، نماز ادا کرنی ہے. روزہ چھوٹے گا، روزہ واپس سے رکھنا ہے. نہیں رکھ سکتے ہو، فدیہ بھی دینا ہے، رکھنا بھی ہے. ٹھیک ہے. چھٹی نہیں ہے اس سے. زکوٰۃ نہیں دی تو مال کھا جائے گا آپ کو، سب سے پہلے آپ کے جسم کو کھائے گا. ٹھیک ہے. زکوٰۃ نہیں دیا تو وہ اژدہا کی طرح آپ کے گلے میں لپٹا ہوا آپ کو ملے گا، اور بتائے گا کہ میں تیرا وہ مال ہوں جس پہ تو زکوٰۃ نہیں دیتی تھی، اور ڈسے گا آپ کو. یہ سب زکوٰۃ کے لیے، کیونکہ یہ مینڈیٹری ہے، کمپلسری ہے. جو صاحب استطاعت ہیں اور حج نہیں کرتے اور ٹالتے جاتے ان پہ مشکلیں آتی جائیں گی، نقصان ہوتے جائیں گے جب تک کہ وہ حج نہ ادا کر دیں. کیونکہ اللہ نے انہیں صاحب استطاعت حج کے لیے بنایا ہے، لیکن وہ حج نہیں کر رہے، دوسری چیزیں کر رہے ہیں، انویسٹمنٹس کر رہے ہیں، لیکن حج پہ نہیں جا رہے. اور بہانہ یہ ہے کہ ہم نے انویسٹمنٹ کی، ہم پیسے پھنسے ہوئے ہیں، ادھار پہ ہوں، یہ ہے وہ ہے دور. ایکچولی دل نہیں ہے جانے کا. آپ اپنا دل پیدا کریں، نیت بنائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو، کیونکہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جی ہمارا جب بلاوا آئے گا تو ہم جائیں گے. تو میں ہمیشہ پوچھتی ہوں بھائی بتا دیں کہ واٹس ایپ پہ آئے گا کہ انسٹا پہ آئے گا بلاوا، کون سی انویٹیشن آپ کو آنے والی ہے. اللہ تعالیٰ ڈز ناٹ انوائٹ پیپل ہو ڈونٹ وانٹ ٹو میٹ ہم. ٹھیک ہے نا. اگر آپ اس کا انتظار کریں گے کہ انویٹیشن جب آپ کے پاس آئے گی تو وہ تو پھر نہیں آئے گی، کیونکہ آپ چاہ رہے نہیں ہیں خود کو انوائٹ کرنا. آپ نے خود کی تیاری کرنی ہے، اللہ سے کہنا ہے میں تیار ہوں، اب تو میرے لیے وسیلہ بنا. پھر اللہ دیکھیں کیسے آپ کو لے کے جاتا ہے. ٹھیک ہے. اینڈ سبحان اللہ، آئی ایم not going to tell you the details, but اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے فیسیلیٹیٹ کرتا ہے سب چیز کو کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایسے ہوگا اور ایسے ہو گیا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیسے اللہ آپ کو لے کے جائے گا. آپ اس کے مہمان بن کر جا کر آئیں گے، کیونکہ آپ چاہ رہے ہیں جانا. پہلے آپ چاہنا تو شروع کریں، اس کی تیاری تو شروع کریں، اس کے لیے جو کچھ کرنا ہے وہ تو شروع کریں، پھر اللہ تعالیٰ سارے راستے بناتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ حقوق اللہ میں آ گیا. اب یہ تو حقوق اللہ ہے جو فرضیت میں ہے، جس کے لیے چھوٹ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. اس پہ پینلٹیز فکس کی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو آپ کو اب اب میں آپ کو ایکسٹرا بتاؤں گی جو اللہ کے حق میں آتا ہے. دو والنٹری جو سروس ہم اللہ کے لیے کر سکتے ہیں اس پر آؤں گی میں. اور اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہم جب فرض نمازیں پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، قیام کیا کریں، تہجد نماز پڑھیں، ایکسٹرا نوافل پڑھیں، ایکسٹرا اللہ کے سامنے جھکیں. جتنا ہم زیادہ اللہ کے سامنے جھکیں گے اتنا ہم اللہ کے قریب جائیں گے. تو اللہ کے لیے زیادہ نمازیں پڑھیں. جب ہم زکوٰۃ دے دیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں بس میں تو زکوٰۃ دیتی ہوں، میں سال بھر میں ایک بار زکوٰۃ دے دیتی ہوں تو مائی ورک از فنشڈ وتھ اللہ. نہیں، آپ کو ساری عمر صدقہ دینا ہے.
خیرات دینا ہے اللہ کے نام کے لیے، اور اس میں آپ کی پروٹیکشن ہے، کیونکہ زکوٰۃ تو آپ دے رہے ہیں کیونکہ وہ آپ پہ فرض ہے، آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے۔ صدقہ جب آپ دیں گے تو آپ اپنے دل سے دے رہے ہیں، فرام یور صاف ستھری کمائی میں سے صدقہ دیں اللہ کے نام پہ، اینڈ دیٹ ول گیو یو پروٹیکشن اینڈ برکہ۔ اس کے بعد روزے تو رکھنے ہیں رمضان کے، اس کے علاوہ بھی روزے رکھیں۔ کچھ لوگ ایام بیت کے رکھتے ہیں، کچھ لوگ منڈے تھرسڈے رکھتے ہیں جو سنت کے روزے ہیں، ٹھیک ہے، روزے رکھا کریں۔ آج سائنس آپ کو جب بتا رہی ہے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کر لو، یا ہفتے میں 2 بار اگر آپ فاسٹنگ کر لو تو آپ کا باڈی ٹیمپریچر، آپ کا لیور، آپ کا سٹمک، آپ کا سسٹم اچھا ہو جاتا ہے، تو آپ کو بہت اچھی لگتی ہے بات۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 روزے رکھ لینا ہفتے میں، تو ہمیں سمجھ نہیں آیا کیونکہ انہوں نے سائنٹیفکلی پروو نہیں کیا تھا نا کہ اٹس ہیلدی فار اس۔ آج اب سب کچھ ہیلدی نظر آتا ہے کیونکہ آج آپ کو سائنس بتاتی ہے۔ ہم ویٹ کرتے ہیں کہ کوئی ہمیں بتائے، کوئی اور بتائے، تو پھر ہم بات مان لیتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو رولز ہمارے لیے بنائے، جو بھی چیزیں ہمارے لیے عطا کی ہیں، وہ ہماری بینیفٹ کے لیے ہیں، بس ہم جانتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کو اپنے اوپر کام کرنا ہے کہ آپ کو ویٹ لاس کرنا ہے یا جو بھی کرنا ہے، ڈونٹ فرسٹ تھنگ یو ٹاک اباؤٹ، سارا کچھ اس پہ آ جاتا ہے کھانے پینے پہ۔ میں آج کل ڈائٹنگ کر رہی ہوں تو میں یہ نہیں کھاؤں گی، میں وہ نہیں کھاؤں گی۔ ہر چیز کھاؤ، دیز آر طیبات اکارڈنگ ٹو قرآن، یہ پاک چیزیں ہیں، اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہیں اور تمہارے فائدے کے لیے بنائی ہیں، صرف مقدار کم کرو۔ ہم تو بھر بھر کے کھا لیتے ہیں نا، تو اس میں مسئلہ ہے۔ ہر چیز کھاؤ بٹ اپنی مقدار میں، ٹھیک ہے، اس کی مقدار ایسی رکھو کہ آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ چھوٹی سی مثال دوں گی، میں پرسوں گئی تھی کسی شادی میں، تو جیسے ہی دا بفے اوپنس، یو شوڈ سی ہاؤ پیپل رش ٹو دا بفے، اوکے، اینڈ ہاؤ دے فل دا پلیٹس۔ کھائیں گے، میں دل میں سوچ رہی تھی، جب وہ آگے والے میرے سے آگے والے جو بھر رہے تھے، میں سوچ رہی تھی کھا پائیں گے یہ سارا کچھ، کھا پائیں گے، یہ سب ویسٹ ہوگا۔ آئی میک شیور کہ واٹس ان مائی پلیٹ ہیز ٹو بی کلین کمپلیٹلی، ایک چیز بھی پھینکنے میں نہیں جائے۔ آپ کو پتا ہے ایک بار ایک ہوٹل شیف سے بات ہو رہی تھی میری، تو اس نے صرف یہ بتایا کہ وین آئی کوک وتھ مائی ہارٹ اینڈ پیشن۔ جب کھانا لگتا ہے میں جا کے چیک بھی کرتا ہوں سب اچھے سے ڈسپلے ہو گیا ہے، پر جب پلیٹس واپس آتی ہیں اور میں دیکھتا ہوں میرا پکایا ہوا کھانا اتنا سارا ڈسٹ بن میں جا رہا ہے، میں نے اتنی محنت سے پکایا تھا، آپ کو نہیں پتا مجھے کتنا برا لگتا ہے۔ کبھی سوچا آپ لوگوں نے؟ اس لیے اتنا ہی لو اپنی پلیٹ میں جتنا آپ کھا سکو بھائی، پڑا ہے بوفے میں اور کھا لینا، دوبارہ جا کر لے لینا، اور اگر ختم ہو گیا تو کوئی بات نہیں، اتنا ہی تھا نصیب میں، تھینک اللہ یو ہیڈ سم تھنگ ٹو ایٹ۔ ایک جگہ افطار پہ گئی تھی میں، بہت پرانی بات ہے یہ، آئی ریمبر کہ جب جیسے ہی افطار کھلا there were 1,000 people in that افطار، it was in a 5 star ہوٹل، اور جیسے ہی افطار کھلا ایوری بڈی رش ٹو دا، ظاہر ہے کچھ چیزیں ٹیبل پہ آلریڈی آ چکی تھی، میں نے روزہ کھولا اور میں نماز پڑھنے گئی، میں اکیلی تھی نماز پڑھنے گئی، کوئی بھی نہیں تھا پریئر ہال میں، ٹھیک ہے۔ جب میں نماز پڑھ کر واپس آئی تو آدھے کنٹینرز خالی ہو چکے تھے، ہو سکتا ہے وہ ریفل بھی نہیں ہونے والے تھے، کیونکہ وہ افطار میں ایسے ہی ہوتا ہے، کیونکہ دے ہیو ٹو کلیئر اٹ اینڈ ڈنر کی تیاری ہو جاتی ہے، اسٹار ہوٹلز میں یہی ہوتا ہے، بائی 8 یو ہیو ٹو کلیئر آؤٹ، ٹھیک ہے۔ تو مجھے ایک عورت جو میرے ٹیبل پہ بیٹھی تھی، اس نے مجھ سے کہا دس از وائی آئی تھاٹ آئی ول پرے لیٹر بیکاز فوڈ نہیں بچا۔ میں نے اس کو کہا فوڈ دیکھیں ذرا، آپ نے ویلیو نہیں دیکھی نماز کی، جو آپ نے ایک دم اذان کے بعد جو نماز کا ویلیو تھا وہ آپ نے نہیں دیکھا، آپ کو فوڈ کی ویلیو نماز سے زیادہ لگی۔ بہت افسوس کی بات ہے، کھانا مل جائے گا اور جو ہے اس میں پیٹ بھر جائے گا، روزے کے بعد آپ کتنا کھا لیں گے؟ آپ کو لگتا ہے آپ بہت سارا کھا لیں گے جب آپ بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ٹیبل پہ آتا ہے اور روزہ کھلتا ہے نا، آپ سے کھایا نہیں جاتا ہے، پورے دن کا آپ نے کچھ نہیں کھایا ہوا ہوتا ہے، پیٹ اتنی جلدی سب کچھ سمیٹ نہیں سکتا، پیٹ ہے بھائی انسان کا، ایک طریقے سے چلتا ہے، تو یو کین اونلی ایٹ دیٹ مچ، یو کی ناٹ ہاگ ایٹ دیٹ ٹائم، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی مل گیا میرا کام بن جائے گا، ہو جائے گا، نو پرابلم۔
میں باہر جا کے کچھ کھا لوں گی لیکن وہ نماز مجھے واپس نہیں مل سکتی. کھانا مجھے باہر دوبارہ مل جائے گا، اگر وہاں نہیں بھی ملا ہوٹل میں تو نو پرابلم، باہر جا کے شاورما لے کے نکل جاؤں گی، کوئی بات نہیں. لیکن نماز تو میری نہیں ملے گی نا واپس سے، فوت ہو جاتی ہے نماز. دیر از نو قضا فار سچ نماز، بیکاز آپ نے والنٹریلی چھوڑی ہے وہ نماز، نماز فوت ہو جاتی ہے. اس نماز کی کوئی قضا نہیں ہے. صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ ایک بندہ، یہ صحیح بخاری میں عصر کی نماز کی مثال دی ہے کہ ایک بندہ جو اپنی عصر کی نماز مس کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسا سونامی وکٹم، جس کا گھر بھی تباہ ہو گیا، ویلتھ بھی تباہ ہو گئی، فیملی بھی تباہ ہو گئی، مال بھی سب تباہ ہو گیا، اور وہ اکیلا کھڑا ہے، صرف عصر کی نماز مس کی اس نے. تو ہم نماز کو ویلیو نہیں دیتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ ضروری ہے کہ ہم ہر چیز کو ویلیو دیں. تو صدقہ کریں، اور یہ ہو گیا زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ ہو گیا، رمضان کے علاوہ روزے رکھیں، ٹھیک ہے، اور حج کے علاوہ عمرہ کریں. اگر آپ حج نہیں کر سک رہے ہیں یا آپ کو ہر بار ایک بار حج کر لیا تو ٹھیک ہے. عمرے کے لیے بھی یہی کہا کہ ایٹ لیسٹ 3 to 5 years میں اگر آپ کو حیثیت ہے تو جا کر ایک عمرہ کر کے آئیں. ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک کے بیچ کے گناہ دھل جاتے ہیں. اور اگر آپ صاحب حیثیت ہو کر بھی نہیں جا رہے تو پھر تکلیفیں آتی ہیں، کیونکہ آپ عمرہ نہیں جا رہے. جائیں، اللہ کے گھر میں عبادت کریں، اللہ سے مانگیں، اور آپ کا وہ کنیکشن بنتا ہے پھر اس سے. ٹھیک ہے، تو یہ حقوق اللہ میں آ گیا. اگر آپ اس حقوق میں سے کوئی حق ادا نہیں کرتے تو اس کی مرضی ہے وہ معاف کر دے یا پنش کرے آپ کو، یہ اس کی مرضی میں آ گیا. آپ کچھ نہیں کر سکتے. ہم صرف دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے. ہم صرف یہ کہہ سکتا ہے نہیں آپ یہاں آ جاؤ، یہاں جگہ ہے، because you are putting your you'll have pain in your neck. okay، یہاں آ جاؤ، جگہ ہے. اوکے، سو اب کیا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ اللہ کا حق ادا نہیں کرتے تو وی ہیو ٹو گیو مور چیریٹی، بیکاز صدقہ ہمارے گناہ دھوتا ہے، صدقہ ہمیں سیف رکھتا ہے. ٹھیک ہے، تو کوشش کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ صدقات دیں تاکہ ہماری اللہ تعالیٰ مغفرت کرے اور ہمیں معاف کر دے. تو گناہوں کے معافی، صفائی کرنے کے لیے اپنے معاملات کو آپ زیادہ سے زیادہ صدقہ دیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں ہے وہ کیا قبول کرے گا، کیا معاف کرے گا، کس چیز کو وہ رکھے گا، کس چیز کو چھوڑ دے گا، یہ اس کے اوپر ہے. آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات، پوری رات سجدے میں گزاری صرف ایک جملے کے ساتھ، اونلی ون فریز، اے اللہ تو چاہے تو انہیں معاف کر دے، تو چاہے تو انہیں سزا دے دے، تو چاہے تو انہیں معاف کر دے، تو چاہے تو انہیں سزا دے دے. کہتے کہتے سجدے میں پوری رات گزار دی، کیونکہ یہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ وہ معاف کرے گا یا سزا دے گا. کسی کے اختیار میں نہیں ہے یہ. ہم صرف سوچ سکتے ہیں، اللہ سے امید رکھ سکتے ہیں، اس پر یقین اور ایمان رکھ سکتے ہیں اور اس سے مانگ سکتے ہیں، بس اتنا ہی. ٹھیک ہے، تو یہ سارے حقوق اللہ ہیں. اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، اللہ چاہے گا تو پنش کر دے گا، یہ سارے حقوق اللہ ہیں. اب ہم آتے ہیں کہ واٹ از حقوق العباد. اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 48، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے بے شک اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا. ٹھیک ہے، یا اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کیا، اللہ اسے معاف ہرگز نہیں کرے گا. اور یہ ایک بہت بڑا من گھڑت گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ ہر چیز اللہ معاف کر سکتا ہے، کر سکتا ہے، کرے گا یا نہیں ہمیں نہیں پتا، ہم امید رکھتے ہیں. لیکن اللہ چاہے گا تو معاف کر سکتا ہے، اللہ چاہے گا تو پنش بھی کر سکتا ہے، دونوں چیزیں ہیں. لیکن سورہ نساء میں جب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے تو ایک صاحب گئے اور انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ معاف کر سکتا ہے شرک کے علاوہ، جہاں تک میں نے اللہ کے ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ کیا ہو تو اللہ معاف کر دے گا نا، شرک کے علاوہ سب معافی ہے نا. تو اگر حقوق العباد میں کوئی مسئلہ ہے اور کسی کے حق ادا نہیں کیے میں نے تو وہ بھی معاف ہو جائے گا نا اسی اس میں زمرے میں. تو ان کو جواب یہ ملا کہ دس ورڈ ڈز ناٹ مین دیٹ اللہ
will forgive those things which are not his حق. یہ سب اس کا حق تھا، اللہ کا حق تھا، اس پہ وہ قادر ہے، وہ معاف کر سکتا ہے. شرک آپ نے اگر نہیں کیا ہے تو اللہ کی جہاں کوتاہی اللہ کے کاموں میں کی ہے اس کو اللہ معاف کر سکتا ہے. لیکن اگر آپ کے ساتھ کچھ کوتاہی ہوئی ہے تو وہ آپ کے درمیان کا معاملہ ہے، اس کے بیچ میں اللہ نہیں آئے گا. وہ سامنے کر دے گا، اس کو آپ نے کیا تھا، اس کی آپ نے برائی کی تھی، اس کی شکایت کی تھی، اس کی غیبت کی تھی، اس کے ساتھ آپ نے غبن کیا تھا، اس کا مال کھایا تھا، اس یتیم کو آپ نے پوچھا نہیں تھا، اس مسکین کو آپ نے کھلایا نہیں تھا، اس کے ساتھ یوں کیا تھا، اس کے ساتھ یوں کیا تھا. اب آپ اپنا حساب یہاں پہ خود کر لیں کمپلیٹ، پھر میں آپ کا باقی. تو آپ حقوق اللہ میں پاس ہو سکتے ہیں اور حقوق العباد میں فیل ہو جائیں گے. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیز تھنگس ویری کلیئرلی. سو جب آپ اللہ تعالی کی طرف جاتے ہیں، اسی لیے ریپینٹنس، توبہ کرنا، اللہ سے معافی مانگنا از آلسو کمپلسری، فرض میں آتا ہے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہمیں تو کوئی بچت ہے ہی نہیں نا. پھر فرض ہے، اللہ کے اوپر یہ حق ہے کہ ہم اس سے کنٹینیوسلی استغفار کریں اور معافی مانگیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 70 بار استغفار کرتے تھے جبکہ ان کے سارے گناہ دھلے ہوئے تھے، ان کی کوئی گناہ نہیں تھے. وہ 70 بار اللہ سے استغفار کرتے تھے، تو ہمیں کتنے بار استغفار کرنا چاہیے؟ اور استغفار کرنے سے ہی دروازے کھلتے ہیں، کیونکہ جب آپ معافی مانگتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے رہتے ہیں تو اللہ کو رحم آتا ہے آپ کے اوپر. کیونکہ جب آپ معافی مانگتے ہیں تو آپ ہمبل ہو جاتے ہیں، عاجز ہو جاتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں کہ مجھے معاف کر دو. پرابلم یہ کہ ہم تو استغفار کی دعا بھی ایسے پڑھتے ہیں کہ جیسے ہمیں ایکچولی سمجھ میں نہیں آتا ہے، زبان کا ورد ہے. اگر ہم کہہ رہے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کام کر رہے ہیں استغفر اللہ، ہم تھوڑی سوچ رہے ہیں کہ ہم گناہ کی معافی مانگ رہے ہیں. استغفر اللہ کیسی ہونی چاہیے؟ میں آ کے کہتی ہوں تانیہ آئی ایم سوری، آئی ایم سوری، آئی ایم سوری، وہ کہتی ہے مجھے تمہاری سوری نہیں چاہیے، ذرا بھی نہیں لگا کہ یو وہ سوری. اتنی بار سوری بول رہی ہو پر ایک بار تمہارے منہ سے نہیں لگ رہا کہ تم نے کوئی غلطی کی، کوئی سوری مانگ رہی ہو. سوری ہیز ٹو بی ان اے نائسر وے. تانیہ آئی ایم ریئلی سوری، مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، تو اس کو بھی لگے گا اچھا یہ معافی مانگ رہی. لیکن ابھی اس کا دل نہیں بہتر ہوا تو کہے گی اور بھی مانگ لو اچھی طرح سے، میں ذرا دیکھ لوں کہ تم ٹھیک سے معافی مانگ رہی ہو، پھر میں معاف کر دوں گی. ہوتا ہے نا. تو آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، آپ اللہ سے استغفار کر رہے ہیں، تو گناہوں کو تو یاد کریں. سوری فار واٹ؟ آپ آ کے مجھے کہیں درشور آئی ایم سوری، میں کہوں گی سوری فار واٹ؟ آپ کہیں گے وہ میں ذرا لیٹ آئی تھی نا اس کے لیے سوری. اوکے، اینڈ آئی ایم سوری. ہاں تو سوری فار واٹ؟ بتاتی جاؤ کیا 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 سب، پھر میں تمہاری سوری ایکسیپٹ کر لوں گی. ٹھیک ہے. تو اٹس ویری important for us to remember that repentance is obligatory for every believer according to the interpretation in Surah Nur, ayah number 31, جس میں اللہ کہتا ہے and turn to Allah in repentance all of you, O believers, that you might succeed. افلا، کیا ہے؟ آپ کو فلاح مل جائے گی، شاید کہ آپ کو سکسیس مل جائے اگر آپ معافی مانگیں گی اور اللہ کی طرف ریٹرن ہو جائیں گی، رجوع کریں گی، توبہ کر لیں گی، تو شاید آپ کو معافی مل جائے. اینڈ پھر اللہ سورہ تحریم میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اور جب جب یا ایھا الذین آمنو آتا ہے قرآن میں، ابن عباس کی انٹرپریٹیشن ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب یا ایھا الذین آمنو آئے تو سوچ لو کہ اس کے بعد جو لکھا آ رہا ہے وہ شریعہ کا رول ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے مومنو جو ایمان لائے ہو، کیا کرنا ہے؟ ریپینٹ ٹو اللہ وتھ سنسیئر ریپینٹنس. اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو خلوص کے ساتھ، دل کے ساتھ. تو کیا کنڈیشن ہے ریپینٹنس کی؟ دل کے ساتھ رجوع کرنا ہے، زبان سے نہیں. نو لپ سروس. اوکے. I cannot say, I love you, Tanya, I'm very sorry about it, you're looking very nice. I say, please shut up. Doesn't make any sense. Unless I say it with feelings, then she will receive everything nicely. She'll accept it کہ مجھے really mean کر رہی ہے. ورنہ تو میں I'm not meaning it, I'm just saying it. Something پڑھ کے آ گئی ہوں اور میں اس کو آ کے سنا رہی ہوں. So this is the first matter. Secondly,
Now secondly we come to some sins یا کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں which are the matters between two people, rights of people upon us. ٹھیک ہے. And the scholars have stipulated three conditions for sincere repentance for sins having to do with matters between people, جو حقوق سے منسلک ہے. امام عبد البر کہتے ہیں التمہید میں کہ توبہ کا کیا مطلب ہے، استغفار کرنے کا یا توبہ کرنے کا کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے. اس کے 3 اصول ہیں توبہ کے. اور یہ اس سے پہلے کہ میں حقوق العباد کو ٹچ کروں، میں پہلے آپ کو توبہ کی یہ 3 وہ بتا دوں گی اسٹیپس. سب سے پہلے کہ میں کنٹینیوسلی ریگریٹ کروں، افسوس کروں، ایکسیپٹ کروں کہ میں نے گناہ کیا ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے. پہلے تو آپ ایکسیپٹ کریں اور اس کو ریگریٹ کریں، دل سے آپ کو پچھتاوا ہو، وہ بہت ضروری ہے. اب مجھے پچھتاوا تو ہے پر وہیں اسٹاپ ہو گیا ہے، تو یہ صرف ایک اسٹیپ ہے. Your repentance is incomplete. Second step is asking Allah, surrendering to Allah. اللہ کے سامنے جا کے جھک جاؤ، رجوع کرو اور کہو کہ میں توبہ کرتی ہوں اس کام پر جو میں نے کیا ہے، مجھ سے بھول ہو گئی. میں نے آج غیبت کی تھی، مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ مجھے معاف کر دینا. I should not have done that. I regret doing that. میں فلاں کی غیبت کیوں کی، مجھے بہت ریگریٹ ہو رہا ہے، تو اللہ مجھے معاف کر دینا. یہ سیکنڈ اسٹیپ ہے. ابھی سیکنڈ اسٹیپ بھی انکمپلیٹ ہے، یہ ریپینٹنس از انکمپلیٹ اسٹل unless I tell myself the third and final step میں دوبارہ نہیں کروں گی. یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے اندر یہ پیدا کریں کہ میں دوبارہ اس غلطی پہ واپس نہیں آؤں گی. یہ مت سوچیں اللہ بہت غفور الرحیم ہے، میں دوبارہ بھی کر لوں گی، تبارہ بھی کر لوں گی، چوبارہ بھی کر لوں گی، اللہ معاف کر دے گا، اللہ معاف کر دے گا. سب سے پہلے اللہ اٹھا کے جہنم میں ڈالے گا کہ تو نے تو یہ سمجھ رکھا تھا، یو ٹک می فار گرانٹیڈ. تو لیٹ می شو یو کہ آئی ایم شدید العقاب اینڈ آئی کین گیو یو سیویئر پنشمنٹ آلسو. آئی کین معاف بھی کر سکتا ہوں، سزا بھی تو دے سکتا ہوں. تو نے وہ بھول گیا تھا نا، تو پہلے میں تجھے وہ دکھا دیتا ہوں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا نا ایک آدمی کو جو بول رہا تھا بیٹھ کر اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس سے گزر کے کہنے لگے اس بیچارے کو پہلے ڈالا جائے گا تھوڑے وقت کے لیے جہنم میں. صحابہ نے کہا کیوں، یہ تو اللہ کو غفور الرحیم جانتا ہے. کہا لیکن یہ بھول گیا نا کہ اللہ سزا بھی دے سکتا ہے، اس کو یاد نہیں کیا نا، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو تھوڑا سزا دے کے بتائیں گے کہ کیا ہوتا ہے سزا دینا. ضروری نہیں کہ اللہ معاف کر دے. ٹھیک ہے، ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ معاف کر دے گا، لیکن ہمیں تیاری رکھنی ہے کہ وہ سزا بھی دے سکتا ہے، ورنہ ہم صحیح کیسے ہوں گے؟ اگر میں نے یہ سوچ لیا کہ میری امی ابا مجھے ہر کام پہ معاف ہی کر دیں گے، تو پھر ڈر کس بات کا؟ پھر میں جو چاہے کروں گی، کل مرڈر بھی کر کے آ جاؤں گی، امی تو معاف کر دے گی میری. ایسا نہیں ہوتا ہے نا. کچھ تو ڈر بھی ہونا چاہیے نا کہ ہو سکتا ہے گھر سے بھی نکال دے، اس کے چانسز ہمیشہ زیادہ ہونے چاہیے. So if the sin has to do with the rights of other people, then the fourth condition applies to repentance. ابھی 3 conditions بتائی تھی نا repentance کی، اس لیے اب 4th condition بتا رہی ہوں. 3 conditions ہیں for everything، حقوق اللہ کے لیے. But when it's to do with حقوق العباد تو پھر 4th condition اپلائی ہوتی ہے. And that condition is کہ آپ کو جس کے ساتھ آپ نے، جس کو آپ نے whoever you have wronged، جس کے بھی ساتھ آپ نے کچھ بھی غلط کام کیا ہے، جس کے لیے غلط کیا ہے، جو بھی غلطی آپ سے کسی کے معاملے میں ہو گئی ہے، اس کو صحیح کریں. یو ہیو ٹو کیپ دا میٹر اسٹریٹ، ریکٹیفائی دیٹ، بہت ضروری ہے. اچھا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے اپنے بھائی کی عزت پہ داغ لگایا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے غیبت کر کے لگایا یا چغلی کر کے لگایا یا پیچھے سے کچھ بات کر کے لگا دیا، ٹھیک ہے، تو اگر اس کی آنر پہ ہم نے کوئی آنچ ڈالی ہے، اس کی عزت پہ کچھ کالک لگا دی ہے، تو جا کر اس سے پہلے تو اگر اسے پتہ چل گیا ہے تو اس سے جا کے معافی مانگ لیں. لیکن اگر اسے پتہ نہیں چلا ہے، اب مجھے نہیں پتا آپ نے میرے پیچھے بات کی ہے میرے لیے، اب آپ آ کے آگے مجھے بولتی ہیں سوری درے شوار، تو ظاہر ہے میں یہی پوچھوں گی نا فار واٹ.
آپ کہیں گے میں نے آپ کی غیبت کی تھی، او مائی گاڈ، پھر تو میں کیا کیا سوچ لوں گی، اللہ پتہ نہیں اس نے کیا کیا بولا میرے لیے. اب دشمنی اور بڑھ جائے گی ختم ہونے کے بدلے. اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ریکٹیفائی اینی تھنگ. سو یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو دیٹ. یس، اف آئی ہیو فاؤنڈ آؤٹ یو سیڈ سم تھنگ، آئی ایم اپسیٹ، یو کم اینڈ سے سوری، یو کلیئر دا میٹر، فائن. لیکن اگر مجھے پتہ ہی نہیں ہے اور آپ کو ریگریٹ ہو گیا، او مجھے درش شوار کے بارے میں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، اب میں ریگریٹ کر رہی ہوں، وائی ڈیڈ آئی اسپیک لائک دس، تو جا کر اکارڈنگ ٹو دس حدیث 1 درہم اور دینار، اب اس زمانے کا دینار آج کے زمانے میں اٹس اراؤنڈ 50 درہمس، ٹھیک ہے، جا کے صدقہ کرو اور اس گناہ کو مٹاؤ. دیٹس دا وے ٹو ریکٹیفائی. جا کے دو اور یہ کہو کہ یہ اس لیے دے رہی ہوں کیونکہ میں نے وہ غیبت کی. اٹس دیٹ سیریس اے سن، مذاق نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے. سو گو اینڈ گیو اے درہم اور اے دینار، اوکے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ وہ دن آ جائے جب تمہیں درہم اور دینار بھی کام نہ آئے اور تمہارے پاس ہوگا بھی نہیں. آخرت میں کیا ہوگا؟ درہم دینار تو ہوگا نہیں، پھر کیا دو گے؟ اپنے نیک اعمال. تو اپنے نیک اعمال بچانے کے لیے یو گیو اٹ ہیئر، پینلٹی لگتی ہے اس کی، ٹھیک ہے. دس از فرام القرطبی. اب القرطبی ان صحیح الجامی الجامی الاحکام القرآن میں کہتے ہیں کہ اگر آپ کا گناہ لوگوں سے متعلق ہے تو جب تک کہ آپ اس کا حق ریسٹور نہ کر لیں، جس کا حق آپ نے مارا ہے، جب تک کہ آپ اس کا حق ادا نہ کر دیں جس کا آپ نے حق نہیں ادا کیا، چاہے وہ ٹینجیبل ہو، میں چائے نہیں پیتی جزاک اللہ خیر، چاہے وہ ٹینجیبل ہو یا انٹینجیبل ہو. ایک تو ہوتا ہے ٹینجیبل پراپرٹی، ویلتھ، ٹھیک ہے. اب میں حسینہ کے گھر جا کے رہ جاتی ہوں، وہ مجھے بہت بھروسے سے اپنے گھر میں رکھ لیتی ہے، جب وہ باہر جاتی ہے میں اس کا کوئی کپڑا چرا لیتی ہوں یا اس کی کوئی کبٹ کھول کے چیزیں دیکھتی ہوں، پھر وہ لوگوں کو بتا دیتی ہوں، یعنی کچھ کسی بھی طرح کا اب میں اس کی چیزیں لے رہی ہوں، تو ویلتھ والی بات ہو گئی نا، اور اسے پتہ نہیں چلا. لیکن اگر میں اس کو واپس دے دوں، بھائی آپ کے غیر موجودگی میں نے لے لیا تھا، معاف کر دو، یہ مجھے ریئلائز ہو گیا، میں واپس کر رہی ہوں، تو واپس کر دو. اگر میں نے اس کی زمین ہڑپ کر دی ہے، واپس کر دو. اس کے اگر آفس میں سے فائلز لے لیے ہیں، کوئی پراپرٹی لے لی ہے، واپس کر دو. نہیں تو پرابلم ہے. تو یہ ٹینجیبل چیزیں ہو گئی. جو کسی کا آپ مال کھاتے ہو نا، اکثر یہ فیملیز میں ہوتا ہے، کبھی بھائی بہنوں میں ہوتا ہے، اسپیشلی جب انہیریٹنس پہ آتی ہے بات تو بہت فتنے ہو جاتے ہیں. ہر فیملی میں نے سنا ہے کہ یہ فتنے ہوتے ہیں. سبحان اللہ، الحمد للہ. تو یہ مسئلہ ہو جاتا ہے جب آپ کسی کا حق کھاتے ہیں. سوچ لو، بہت بڑی بات ہے یہ، اس کے لیے وہاں پکڑے جاؤ گے. یہ گھر تو جائے گا نہیں جس کے لیے لڑے تھے تم، جس کو تم نے ہڑپ لیا تھا بھائی سے، بہن سے. یہ گھر تو تمہارے ساتھ جائے گا نہیں. اور وہاں جا کے تم کیا جواب دو گے اللہ تعالیٰ کو؟ اور جب یہ آدمی آ کے کھڑا ہوگا کہ اس نے میرا گھر لیا تھا، تو کیسے واپس کرو گے؟ اپنے نیک اعمال کے تھرو. تو اس وقت تو تمہیں تمہارے اعمالوں کی ضرورت پڑنے والی ہے یار. اس وقت تو یہ گھر بھی نہیں کام آئے گا تمہارے. دے دو، جس کا جو ہے لے لے. کوئی مجھ سے ایکسٹرا لے لے، پر مجھے کسی کا نہیں چاہیے کہ میرے اوپر سر پہ ہو، ٹھیک ہے. تو کسی کا حق نہیں مارو، ٹھیک ہے. اینڈ اف ہی از ناٹ ایبل ٹو ڈو دیٹ، اوکے، سپوزنگ میں نے کسی کا مال ہڑپ لیا، ٹھیک ہے، بہن کا حق تھا یا جس کا بھی، بھائی کا، جو بھی، میں نے لے لیا، ٹھیک ہے، غلط کیا. اب مجھے ریئلائز ہو گیا، لیکن جو لیا تھا وہ خرچ ہو گیا مجھ سے. اس وقت تو لالچ میں لے لیا تھا، لیکن اب خرچ ہو گیا، اب واپس دینے کو نہیں ہے. اب جب توبہ کا ٹائم آ رہا ہے، میں چاہ رہی ہوں میں واپس کر دوں، لیکن اب نہیں ہے. تو جا کر معافی مانگو، اس کو بتاؤ کہ تمہارا حق تھا، تم مجھے معاف کر دو وہ حق، کیونکہ میرے پاس اب پوزیشن نہیں ہے تمہیں دینے کے لیے، لیکن میں نے تمہارا مال لیا. اقرار کرو اور معافی مانگو. and set your matters right. Very important to set your matters right. ٹھیک ہے. اب یہ تو ٹینجیبل چیزوں کی بات کر رہی تھی میں. اب ہم انٹینجیبل چیزوں پر آ جاتے ہیں، وہ چیزیں جو ٹینجیبل نہیں ہیں یا مٹیریلسٹک نہیں ہیں، اور جو ہمارے ایموشنز اور فیلنگ سے جڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے.
جو آپ کے ہاتھ میں آتا ہے نا، جیسے ویلتھ ہے، چیزیں ہیں، وہ ہو گیا. اب یہ وہ چیزیں ہیں جس سے آپ ایک دوسرے کو ہارم کرتے ہیں، لیکن وہ چیز ایسی نہیں کہ میں نے آپ کا کوئی حق لیا ہے، لیکن میں آپ کا حق مار رہی ہوں اس طرح سے کہ آپ کا حق ہے عزت کا، پر میں آپ کی عزت خراب کر رہی ہوں پیچھے آپ کے. میں الٹی سیدھی آپ کے بارے میں کہانیاں بتا رہی ہوں، آدھی سنی ہوئی، آدھی ادھر ادھر سے جوڑ کر میں اس کو سٹوری بنا رہی ہوں. ٹھیک ہے؟ اور کچھ بھی آپ کے بارے میں کہہ رہی ہوں. میں نے سنا ہے، تم نے پتا ہے یہ فلاں کو، وہ جو آتی ہیں ان کے بارے میں تمہیں پتا ہے کہ کیا ہوا ان کی لائف میں؟ پتا ہے، میں نے ایسے سنا ہے. سنا ہے؟ کس سے سنا ہے؟ دورشوار کی سٹوری ہے تو دورشوار سے سن لو. تانیہ کی سٹوری جا کے تانیہ سے پوچھ لو. اگر مہرین کی سٹوری مہرین سے پوچھ لو. ادھر ادھر سے مت سنو. سٹوری میں ضرور کوئی نہ کہیں کوئی کھڈے ہوں گے جس کسی نے اپنی مرضی سے اس کے بھر دیا ہے. جو نہیں سمجھ آتا ہے نا، جا کے ان سے پوچھ لو. اور تمہیں پوچھنے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ ہاؤ ڈز اٹ بینیفٹ یو؟ اس کی سٹوری سے تمہیں کیا واسطہ؟ یہ توکل کے اپوزٹ ہے. وین یو اسٹارٹ تھنکنگ اباؤٹ ادر پیپلز لائفس. ٹھیک ہے؟ فوکس آن یور سیلف. تو اف یو ہارم somebody's honor by غیبت, by telling stories, by spreading نمیمہ, spreading rumors. آپ کو پتا ہے کہ spreading نمیمہ، نمیمہ عربک میں کہتے ہیں رومرز کو، کہ میں نے یہاں سے سنا یہاں بتایا، یہاں کی سنا یہاں بتایا، یہاں کی سنی وہاں بتائی. ٹھیک ہے؟ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو گئے، قبرستان گئے اور جا کر ایک قبر پہ رک گئے. صحابہ ساتھ تھے، وہ بھی رک گئے. پھر انہوں نے کیا کیا، اس قبر کے اوپر کچھ ٹہنی رکھ دی. صحابہ سوچنے لگے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آگے گئے، ایک اور قبر کے پاس رکے اور وہاں بھی ایک ٹہنی رکھی، اور باقی قبروں پہ کچھ نہیں رکھا، صرف ان دو قبروں پہ رکھا. تو ظاہر ہے صحابہ پوچھیں گے کہ آپ نے یہ کیوں کیا؟ اینی تھنگ اسپیسیفک؟ انہوں نے کہا کہ پہلی قبر پہ جو میں نے ٹہنی رکھی، مجھے جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ اس پر قبر میں عذاب ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا کون ہے جس پہ عذاب ہو رہا ہے اور کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قبر میں ایک آدمی ہے جس پر عذاب ہو رہا ہے. یہ آدمی جب پیشاب کرتا تھا تو دھیان نہیں رکھتا تھا کہ چھینٹے اس کے کپڑوں پہ نہ لگیں، اس کے جوتوں پہ نہ لگیں. ہی ڈڈ ناٹ کیئر اباؤٹ اٹ انف. اس پر قبر پہ عذاب ہو رہا ہے. اتنی سی بات کا قبر سے عذاب شروع ہوگا، بیکاز دس از سم تھنگ ویری سیریس. کہا اور دوسری قبر جس پہ آپ نے ٹہنی رکھی وہ کیوں؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ جو دوسری قبر پہ میں نے ٹہنی رکھی وہ ایک عورت ہے، اور اس کا پرابلم یہ تھا کہ وہ بہت رومر سپریڈ کرتی تھی، اس لیے عذاب قبر، اس کو قبر سے عذاب شروع ہو گیا. شی یوزڈ ٹو اسپریڈ رومرز، ادھر کی سن کے ادھر سناتی تھی. ہاؤ پینفل اینڈ سیریس دس میٹر از. اٹ کمز انڈر حقوق العباد. ہاؤ پینفل اینڈ سیریس دس میٹر از، یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. ٹھیک ہے؟ سو اور آپ کو میں دوبارہ سے بتا دوں کہ اگر اس بندے کو نہیں پتا جس کے لیے آپ برائی کریں. اچھا، ایک تو یہ بات ہو گئی کہ جو زندہ ہیں. اب سپوزنگ آئی ہیو، اللہ نہ کرے کبھی بھی، لیکن سپوزنگ آئی ہیو اسپوکن ill اباؤٹ تانیہ ٹو somebody. ٹھیک ہے؟ اب میں ریگریٹ کر رہی ہوں، اب میں کیا کروں؟ تو اب میں جا کے تانیہ کو نہیں بول سکتی ایم سوری، کیونکہ پوچھے گی وہ فور واٹ، تو مجھے بتانا پڑے گا کہ میں عفت سے آپ کی برائی کر رہی تھی. تو پھر پرابلم ہو جائے گی، عفت بھی بری ہو جائے گی، میں بھی بری ہو جاؤں گی، اور یہ پتہ نہیں کتنا سوچ لے گی کہ کیا کیا بولا ہوگا. تو اب میں کروں کیا؟ ہاؤ ڈو آئی ریکٹیفائی دس وداؤٹ تانیہ بینگ افیکٹڈ؟ ٹھیک ہے؟ کیونکہ مجھ سے آلریڈی غلطی ہو چکی ہے، میں نے اس کی برائی کر لی ہے. تو اب میں کیا کروں گی؟ تانیہ کو کافی پہ لے جاؤں گی، اس کے لیے تحفہ لاؤں گی، اس کو اچھا سا ہجامہ کر کے دوں گی، اس کے لیے کچھ اچھا بنا کے لے جاؤں گی، اس کو کھلاؤں گی، اس کے ساتھ اتنی نیکی اور اتنا پیار کروں گی کہ میرا یہ گناہ دھل جائے. اور اس کے لیے بہت ساری دعا کروں گی، اور بہت ساری اس کے لیے پھر دعا بھی کروں گی، اس لیے کیونکہ دیٹ از سم تھنگ گریٹر دین اینی تھنگ آئی کین ڈو. اینڈ آئی کیپ ڈوئنگ دیٹ بیکاز آئی ہیو ٹو کلیئر دس میٹر. تو دس از ہاؤ یو ریکٹیفائی. اب یہ تو الائیو ہے تو میں اس کے لیے کچھ کر سکتی ہوں. واٹ اباؤٹ دوست؟ جیسے ایک عورت نے مجھے پوچھا تھا، میں نے اپنی ساس کی بہت برائی کی لیکن اب وہ تو گزر گئی.
میں تو ان کی کوئی خدمت بھی نہیں کر سکتی اور اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی. اب میں کیا کروں؟ میری ساس کے لیے میں نے بہت برائیاں کی ہیں، اب سوری وہ تو گزر گئی. آج آپ نے سنایا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں کیا کروں؟ میں نے کہا اب آپ کو ریگولرلی اس کے لیے صدقہ دینا ہے اور ڈیلی اس کے لیے دعا کرنی ہے. یو ریکٹیفائی اٹ. ٹھیک ہے نا؟ تو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. اوکے. اچھا، ایک اس کے لیے بہت انٹرسٹنگ آپ کو سٹوری ایٹ دی اینڈ سناؤں گی. فی الحال صحیح مسلم سے بتا رہی ہوں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن صحابہ کو اکٹھا کر کے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ تو انہوں نے کہا جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہو تو مفلس ہے. انہوں نے کہا نہیں، میری امت کا مفلس یا غریب درہم اور دینار کی کمی سے نہیں ہوگا. پھر سوچ کے بتاؤ مجھے کہ میری امت کا سب سے غریب آدمی کون ہے؟ میری امت کا، میں ایک ہنٹ دیتا ہوں کہ میری امت کا جو سب سے غریب انسان ہے وہ ہوگا جس کے پاس درہم اور دینار بھی بہت ہوں گے، لیکن وہ سب سے غریب انسان ہوگا. صحابہ کو سمجھ میں نہیں آیا. انہوں نے کہا آپ ہی بتا دیں. انہوں نے کہا کہ اب میں تم کو سناتا ہوں کہ وہاں پہ ہوگا کیا. سب سے غریب انسان میری امت کا وہ ہوگا جس کے پاس میں نے بہت کچھ دیا ہوگا، درہم اور دینار والا ہوگا، صاحب حیثیت ہوگا. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جائے گا تو حقوق اللہ میں بھی پاس ہو جائے گا، حقوق اللہ میں پاس ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کہے گا میرے حساب سے میں نے جو اس کے جو بھی اچھے برے اعمال تھے اس میں سے برے اعمال اس کے میں نے معاف کر دیے، اچھے اعمالوں کو ریوارڈ کر دیا. یو کین اینڈ ہی ول ٹیل دا اینجلس اس کو آپ جنت میں لے جا سکتے ہو، میری طرف سے یہ فارغ ہے. جب اس بندے کو جنت کے دروازے پہ لایا جائے گا تو ایک بھیڑ دکھے گی اور وہ بندہ پوچھے گا کہ یہ بھیڑ کس لیے ہے؟ یہی ہے نا جنت کا دروازہ؟ انہوں نے کہا ہاں، یہ بھیڑ ان لوگوں کی ہے جن پر آپ کا ادھار ہے. تو اس نے کہا میں نے تو کبھی کسی سے ادھار نہیں لیا. ہی سر ابھی بتا دیتے ہیں. بھائی آپ آئیے، آپ کا کیا تھا؟ کہا اس نے میرے بارے میں غیبت کی تھی. کہا دو بھائی، صدقہ دو. تو وہ کہے گا میرے پاس تو نہیں ہے. تو ہے نا تمہارے پاس نیک اعمال، دے دو ان کو، اپنا نیک عمل دو. صدقہ میں دینا پڑے گا نا ان کو، ابھی چھٹی کرنی ہے، ہوگی چھٹی. آپ کا کیا پرابلم ہے؟ آپ کی چگلی کی تھی، یہ لو. آپ کا کیا ہے؟ آپ کے پیچھے سے پیسے کھائے تھے، یہ لو. آپ کا کیا پرابلم ہے؟ وہ آپ کا حق مارا تھا، یہ لو. اوکے. ابھی کچھ بندے بچے ہوئے ہیں، نیک عمل ٹوکری میں ختم ہو گئے. تو جب دوسرا آخری دو چار آدمی جو اور بچ جائیں گے وہ جب سامنے آئیں گے تو وہ آدمی کہے گا پر نیک عمل تو ٹوکری میں میرے ختم ہو گئے، تو اب کیا کروں؟ تو کہا کوئی بات نہیں، ان کے برے عمل ہے نا وہ ریڈیوس کر لو. آپ کی ٹوکری میں ایک ان کا برا عمل ڈال دیتے ہیں، ایک ان کا ڈال دیتے ہیں، ان کا ڈال دیتے ہیں. جس کے شکایت کرنے والے جو بھی ہیں نا، ان کا پورا ادا کرنا ہے آپ کو حق. تو یہ حق ادا ہو گیا، اب سب چلے گئے. تو پھر یہ آدمی کہتا ہے تھینک گاڈ سارا ہو گیا حساب کتاب، اب چلے جنت میں. ہی سیز اپنی ٹوکری دیکھو، اس میں تو صرف برے اعمال ہیں. تو برے اعمال کے لیے میں آپ کو جنت میں تو نہیں لے جا سکتا، میں آپ کو جہنم میں لے جاؤں گا. ان سارے برے اعمال کا پہلے آپ کو سزا ختم کر لیں، پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو آپ کو نکالیں گے. ابھی میں آپ کو جہنم میں پھینکنے جا رہا ہوں. یہ ہے میری امت کا سب سے مفلس آدمی، جس کے پاس سب کچھ ہوگا لیکن وہ کما کے کچھ جنت میں نہیں جا سکے گا. اس کی ساری کمائی ضائع ہو گئی صرف کہ وہ حقوق العباد میں فیل ہو گیا. یہ ہے میری امت کا سب سے مفلس آدمی. ٹھیک ہے؟ تو اس بات کو دھیان میں رکھیں. دس از دا موسٹ امپورٹنٹ یو نو حدیث آف ٹوڈے. دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک شہید ول بی forgiven فار ایوری تھنگ. آپ کو پتا ہے کہ جو شہید ہوتا ہے اللہ کی راہ میں اس کو سب کچھ معاف ہے نا، کیونکہ وہ شہید ہے. وہ تو اس کی تو امورٹیلٹی مل جاتی ہے کہ وہ شہید تو فمنٹ بھی نہیں ہوتا، خراب بھی نہیں ہوتا، وہ تازہ رہتا ہے، زندہ رہتا ہے، سب کچھ ہے. اللہ اس کو ہر چیز کے لیے معاف کرتا ہے کیونکہ وہ جہاد میں تھا یا وہ شہید ہوا اللہ کی راہ میں. لیکن دو چیزیں جو معاف نہیں ہوتی. ون از ڈیٹ، اگر اس پہ کوئی قرض ہے وہ معاف نہیں ہوگا کیونکہ وہ حقوق العباد سے جڑا ہوا ہے. سب کچھ معاف ہوگا جو اللہ کی طرف تھا. حقوق العباد میں اللہ تعالیٰ انٹرفیئر نہیں کرے گا.
اینڈ ڈیٹ یا قرض از ون آف دوز تھنگس جس کی سزا بھی آپ کو قبر سے ملے گی. سو اٹس ویری ڈینجرس. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ اول تو ہم سب کو اس قابل بنائے اور توفیق دے کہ ہم اللہ کے سپرد رہیں اور ہمیں ایسی ضرورت نہیں آئے، لیکن اللہ ہمیں بار بار ایسی ضرورت میں لاتا ہے تاکہ ہم اللہ کے سامنے اور ہمبل ہو جائیں، کہ ہم نہ سوچیں ہم کسی سے مانگیں گے نہیں، ہم کسی کی ہیلپ نہیں لیں گے. لینی پڑتی ہے، کبھی تکلیف آ جاتی ہے آپ کے اوپر، تو اپنے قرض جس سے لیتے ہیں اس کو بتا کے لیں کہ میں دے سکوں گی تو دے دوں گی، ورنہ مجھے معاف کر دینا. پہلے سے بتا دیں. ہو سکتا ہے آپ کے حالات نہیں ہوں دینے والے، تو پہلے سے ان سے معافی مانگ لیں، ورنہ کوشش کرتے رہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ توفیق دے کہ ہم ریٹرن کر دیں کسی بھی طرح، بیکاز اٹس اے بوجھ. ٹھیک ہے. لیکن دس از دا وے اللہ ہیز میڈ. کسی کو ہمارے درمیان زیادہ دیا ہے، کسی کو کم. جن کو زیادہ دیا ہے یہ ان کا ٹیسٹ ہے کہ وہ ان کو دیتے ہیں ہیلپ کہ نہیں دیتے. ان کا ٹیسٹ نہیں ہے جن کو نہیں دیا ہے. ہم ایسا سمجھتے ہیں بیچاری ٹیسٹڈ، اس کے پاس تکلیف ہے. ایکچولی ٹیسٹ ان سب کا ہے جو اس کے آس پاس ہیں پیسے والے، جو اس کو ہیلپ نہیں کر رہے. ٹیسٹ ان کا ہے. دیکھیں، یاد رکھیں کہ معراج میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے واقعے سنا رہے تھے صحابہ کو، اور کہہ رہے تھے کہ جب میں اوپر گیا تو ہر انبیاء سے جس طرح وہ ملے. ابھی ہم رجب سے گزرے ہیں، معراج کا واقعہ مجھے موقع نہیں ملا کہ میں آپ لوگوں کو سناتی، ورنہ میں رجب پہ اور معراج پہ بہت بہت ساری ڈیٹیلز دیتی ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم. تو اس میں یہ تھا ایک قصہ جو مجھے ہمیشہ دماغ میں رہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے صحابہ کو بتایا کہ کیسے کیسے میں نے ہر لیول پہ 7 آسمان ہیں، اور 7 آسمانوں پر ڈفرینٹ ملائکہ کی ٹولیاں آئیں جنہوں نے ریسیو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ ڈفرینٹ ان کو ایک آسمان سے 7 آسمان پر لے کے گئے، اور وہ کیسے سب انبیاء سے ملے. پھر وہاں پہ ان کو نماز کا تقاضا ہوا اور جو بھی روزے دیے گئے، اور پھر جب وہ واپس آ رہے تھے واپسی پہ 7 آسمان پہ ٹولیوں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے علاج بتایا کہ حجامہ کرنا. 7 دفعہ 7 آسمان پہ ان کو ریمائنڈ کیا گیا کہ تمہاری امت کے لیے صرف اور صرف حجامہ ہے. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر مرگ پر جب ڈیتھ بیڈ پر تھے تب بھی انہوں نے اپنے صحابی کو بلا کر صرف یہ کہا کہ میری امت کے لیے صرف حجامہ ہے، یاد رکھنا، مت چھوڑنا. اور اب اویئرنیس آئیے، پتہ نہیں صدیوں کے بعد، کیونکہ ہم تو بلیو یہ کرتے ہیں نا کہ جو ڈاکٹر سائنس کے تھرو بتاتا ہے وہی صحیح ہے، باقی ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے صرف حجامہ مقرر کیا گیا تھا کہ وہ جو کریں گے وہ پھر صحیح رہیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ان کو معراج پہ ملا. جب وہ واپس آئے تو انہوں نے صحابہ کو بلا کر سارے قصے سنائے کہ ایسے ہوا جاتے ہوئے، ایسے ہوا آتے ہوئے. پھر کہنے لگے پتہ ہے میں نے دیکھا کہ بلال کے آہٹ قدموں کی میرے آگے تھی. یا بلال تم ایسا کیا کرتے ہو کہ تمہارے قدموں کی آہٹ میں نے پہلے سنی؟ انہوں نے کہا اور کچھ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بس با وضو رہتا ہوں ہمیشہ، جب وضو ٹوٹتا ہے میں دوبارہ وضو کر لیتا ہوں. ایک وضو کے لیے انہوں نے ان کی آہٹ پہلے سنی. پھر انہوں نے کہا ہاں، اور پھر میں تم سے بھی ملا، ابو بکر میں تم سے بھی ملا، عمر سے ملا، علی سے ملا، عثمان سے ملا، اور سب سے بولنے لگے. پھر کہنے عبد الرحمن بن عوف، بھائی تم کہاں رہ گئے تھے؟ یا عبد الرحمن، کتنا ویٹ کرایا جنت کے دروازے پہ تم نے مجھے، میں ویٹ ہی کرتا رہ گیا. جبریل نے کہا ایک بندہ اور ہے آئے گا، رکو. ہم سب تمہارے لیے جنت کے دروازے کے باہر ویٹ کرتے رہے، تم اتنی دیر میں کیوں آئے؟ What took you so long? He started crying. And he cried profusely. He couldn't speak. He was choking. یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے بہت نوازا. He was the richest صحابی by the way. He was the richest businessman among the Sahaba. He said کیونکہ اللہ نے اتنا نوازا تھا نا، حساب دینے میں دیر لگ گئی ہوگی. جتنا دیا ہے اللہ نے اتنا حساب بھی تو ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں you'll go scot free? But Allah has given you more, He's going to account for it. You have to account for it. You are a custodian. Nothing is yours. So you have to look around. Are you doing justice? So this is what it is. ٹھیک ہے. So the martyr will be forgiven for all his sins except debt. کسی کا ہے نا قرض آپ کے اوپر، کسی کا ادھار، کسی کا غبار، کسی کی غیبت، کسی کی چغلی، کسی کی شکایت، کسی کے بارے میں بدگمانی، یہ سب آپ کے پیچھے آئے گی.
ٹھیک ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جس طرح کہا ایکسیپٹ ڈیٹ اٹ بیکمس سو کلیئر کہ اللہ تعالیٰ دو بندوں کے بیچ میں نہیں آئے گا، وہ انہیں آپس میں ایک دوسرے کے سامنے کر دے گا. ٹھیک ہے. اینڈ ساری بات یہ ہے کہ just repentance is not sufficient. Make sure that repentance is followed by صدقات. جب آپ توبہ کرتے ہیں صدقہ دیں. صدقہ آپ کے گناہوں کو دھوتا ہے. ٹھیک ہے. صرف توبہ کریں گے اور اپنے مال سے اتنا پیار کریں گے تو پھر وہ ادا نہیں ہوتا. You have to give in the way of Allah. ٹھیک ہے. اینڈ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بھی اپنے بھائی یا بہن کے لیے برا کیا ہے، چاہے اس کے ساتھ برائی کی ہے، چاہے وہ اس کے خون کی برائی کی ہو یا اس کے مال کی برائی کی ہو یا اس کی عزت کی برائی کی ہو. یہ تین چیزیں ہیں نا جو ہم کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ. یا ہم آپ کو فزیکل چوٹ پہنچا سکتے ہیں، آپ کا خون کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یا آپ کے ساتھ پیچھے بات کر کے آپ کے آنر کو خراب کر سکتے ہیں، یا آپ کے مال میں ہیرا پھیری کر سکتے ہیں. یہ تین چیزیں ہم کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور اسی لیے کہا کہ سچا مومن وہی ہے جو اپنے بھائی کے لیے ان تین چیزوں میں سیفٹی کا ضامن ہو، وہ سچا مومن ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ایک دوسرے کے سامنے کر دے گا کہ جاؤ جا کے اپنا حساب خود ہی صحیح کر لو. سو مچ سو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا لوگوں نے، اچھا اگر اللہ تعالیٰ حقوق العباد پر اتنا زور دیتا ہے کہ اس کا حق اور اس کا حق کے بیچ میں نہیں آئے گا تو جانوروں کا کیا ہوگا؟ ان کو بھی تو کچھ تو سمجھ بوجھ تو دی ہے نا. ان کو پتہ ہے کھانا ہے، ٹوائلٹ کرنا ہے، سیکس بھی کرنا ہے، بچے بھی پیدا کرنا ہے، سب کچھ تو جانوروں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. تو ادھر بھی تو ناانصافی ہو جاتی ہے. کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں بیچاری معصوم بلی کو آ کے کوئی چتا بلا آ کے مار کے چلا گیا تو ہم سوچتے ہیں ہائے اللہ کتنا بدتمیز تھا، اس نے ایسے کیا، دیکھو میری بلی کا کیا حال ہو گیا. ایسے ہوتا ہے نا. ان کا کیا ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ، آپ کو پتہ ہے کہ آخرت میں جانور نہیں ہوں گے، صرف انسان ہوں گے، لیکن اللہ انہیں کریٹ کرے گا. اور اس طرح مثال دی کہ ایک بارہ سنگھا اس کو پہلے کریٹ کرے گا اور دوسرا بارہ سنگھا کریٹ کرے گا اللہ تعالیٰ. پھر اس کو پوچھے گا کہ تمہیں اس نے مارا تھا سینگ سے؟ وہ کہے گا ہاں اس نے مجھے مارا تھا. کہا جاؤ اس سامنے کھڑا ہے تم اسے آج مار لو، جیسا اس نے تمہیں مارا تھا جا کر تم اسے مار لو. وہ اسے جب مار لے گا تو اللہ کہے گا انصاف پورا ہو گیا اور وہ بھسم ہو جائیں گے. وہ منصف اعلیٰ ہے. کیا سمجھا ہے آپ لوگوں نے؟ کہیں انصاف میں کوئی کمی چھوڑے گا؟ ذرا بھی نہیں کوتاہی ہوگی اس سے. ایسا منصف اعلیٰ ہے. تو اپنا اپنا ٹیک سٹاک آف یور سیلف، اپنا اپنا جائزہ لے لو، اپنا خود محاسبہ کر لو کہ ہمیں کس کے سامنے جا کے کھڑا ہو جانا پڑے گا. یہاں تو بڑے ہم سرخ رو نکل جائیں گے اپنے آپ کو کور کر کے، بریو فرنٹ کر کے، اور میں تو تمہاری بہت پیاری دوست ہوں، تم بہت اچھی لگ رہی ہو، یہ ہو، تم بہت اچھی ہو. بعد میں پتہ چلے گا کہ سامنے کھڑی ہوں میں، ہائے ہائے اتنی برائیاں کی تھی. پھر اللہ کہے گا لے لو اس سے حساب اپنا، کرو پورا. بہت کیا تھا نا باتیں وہاں پہ، بڑی اچھی دوست بن رہی تھی لیکن تم نے کتنا پیچھے اس کے چورے مارے، اب کر لو کلیئر. تو we will be just put in front of each other to clear the matters. It's so difficult to understand what will happen if this happens. So better clear the matters here. وہاں جا کے پھر جو تکلیف اٹھانے پڑے گی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں پتا ہے کہ تم سب ننگے، نیکڈ، ڈیسٹیٹیوٹ، اور اس طرح سے تم اٹھائے جاؤ گے آخرت کے دن. تو عائشہ رضی اللہ عنہ تو پریشان ہو گئی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم ننگے اٹھائے جائیں گے اور پھر لوگ دیکھیں گے ہمیں؟ انہوں نے کہا یہی تو بات ہے، قیامت کے دن جو حال ہوگا کسی کو فکر نہیں ہوگی کہ کون کیسا دکھتا ہے، کسی کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کہ کوئی ننگا ہے. اتنی اپنی تکلیف میں سب ملوث ہوں گے کہ جس نے گناہ کیے ہوں گے اس کا تو پسینہ ایسا بہے گا کہ اس کے منہ تک آ جائے گا، اور کچھ تو اپنے پسینے میں ڈوب جائیں گے، اتنا تو پسینہ نکلے گا. ٹھیک ہے. تو کیا تیاری ہے ہماری اس کے بارے میں؟ اور صرف اس لیے کیونکہ ہم نے دوسروں کے حق مارے، دوسروں کے ساتھ برائیاں کی. ٹھیک ہے. اور اس وقت حسنات کمانے کا کوئی طریقہ نہیں ہوگا، سیئات مٹانے کا کوئی طریقہ نہیں ہوگا، جو ہے وہ یہی ہے.
ٹھیک ہے. اینڈ اف سم ون ہیز سلینڈرڈ اے مسلم، کسی پہ آپ نے کوئی الزام لگایا ہے جو جھوٹا ہے، ٹھیک ہے، اور کہہ دیا کہ میں نے اس کو فلاں کے ساتھ دیکھا تھا، ٹھیک ہے. اب کوئی نہ جانے کہ فلاں میرا بھائی ہے یا بیٹا ہے، اور آپ دیکھیں کہ میں اس کا ہاتھ پکڑ کے کہیں جا رہی ہوں، اور آپ نے بات پھیلا دی کہ ہم نے دیکھا درے شوار فلاں نے کافی شاپ میں تھی، اس آدمی کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھی، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. یار پتا کیا کہ وہ کون تھا، اس کا چاچا تھا، ماموں تھا، بھائی تھا، بیٹا تھا، پوچھ تو لیتے، بھانجا تھا، بھتیجا تھا، سب محرم ہے اس کے، پتا تو کرتے. نہیں نہیں، لگ نہیں رہا تھا، شکل بھی نہیں مل رہی تھی. ہو گیا قصہ. اب یہ ہو گیا سلینڈر، اور سلینڈر کی حد پنشمنٹ ہے، حد پنشمنٹ ہے اکارڈنگ ٹو شریعہ. اٹ از اے میجر سن. حد پنشمنٹ اس کو کہتے ہیں جہاں گورنمنٹ آپ کو پنش کرتی ہے. اس کو کہتے، اب جو یہاں پہ دبئی میں اگر میں آپ کو بتاؤں، اس کو دا ڈیفیمیشن لا. تو آپ نے کسی کو ڈیفیم کیا ہے، اٹس اے لا، یو ول ہیو ٹو گو ٹو دا کورٹ، آپ کو ڈپورٹ کیا جائے گا، آپ پہ فائن لگے گا، آپ کو جیل ہوگی. سلینڈر از ناٹ اے اسمال بزنس بٹ اٹس اے بگ بزنس ہیئر. ٹھیک ہے، ہم سب اس کو بہت اچھے سے کر لیتے ہیں کیونکہ بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. ایک اکرمہ رضی اللہ عنہ کا قصہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے ایک بار کسی سلیو وومن کو، جو ان کی سلیو وومن تھی اور لانڈری تھی، اس کو کہا کہ کھانا لگاؤ، تو وہ کھانا لگا رہی تھی. تو ابن عباس کے منہ سے نکل گیا، او زانیہ ذرا ٹھیک سے رکھو. تو اکرمہ کہنے لگے چلو تمہاری حد پنشمنٹ فنش کر دوں، نہیں تو آخرت میں تمہیں پرابلم ہوگی، تم نے اس کو زانیہ کیوں بولا؟ دیکھا تھا اس کو زنا کرتے ہوئے؟ کہا نہیں مجھے پتا ہے کہ یہ کرتی ہے. نہیں نہیں نہیں، تم نے نہیں دیکھا نا، تو تم نے بغیر دیکھے بولا نا، تو چلو میرے ساتھ تمہاری حد پنشمنٹ فنش کر دوں، نہیں تو تمہیں آخرت میں پرابلم ہوگی. اور ان کو حد پنشمنٹ دلائی، کیونکہ دنیا میں نہیں کرو گے تو پھر آخرت میں بہت زیادہ پرابلم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور میں فورتھلی کنسرننگ واٹ از مینشن، جو بھی آپ کو بتایا ہے، ٹھیک ہے، تین چیزیں ہیں، یاد رکھیں. ہمارا حق دوسروں پر تین چیزوں کا ہے. ٹھیک ہے. فزیکل ویل بینگ، کہ ہم کسی کو فزیکلی ہرٹ نہیں کریں. اور ہم جب میں آپ کو کہتی ہوں نا فزیکل ویل بینگ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے کسی کو تھپڑ نہیں مارا تو میں نے تو اس کو فزیکلی ہرٹ نہیں کیا، لیکن ایسا ایموشنل ڈیمیج کیا کہ اس کو تو تھپڑ لگ گیا تھا. زبان سے میں نے ایسا تھپڑ لگایا تھا نا اس کو کہ لگ گیا تھا، ایک زور کا لگا تھا اسے، اس نے فیل کیا تھا. تو ضروری نہیں ہے فزیکل ویل بینگ کا مطلب کہ بس میں نے اس کو چھوا تو نہیں تھا پر ایسا بریک کیا اس کو میں نے کہ وہ پوری ٹوٹ گئی. دیٹ از فزیکل ویل بینگ. یاد رکھیں اس بات کو، خیال رکھیں اس بات کا. تو دا فرسٹ تھنگ از فزیکل ویل بینگ. سیکنڈ از ویلتھ. کسی کو غلط اکاؤنٹ دینا، کسی کو غلط چارج کرنا، کسی کو لوٹ لینا، جو بھی آپ سمجھتے ہیں ویلتھ میں بہت کچھ ہوتا ہے. ابھی اتنا سارا کچھ بتایا تو آئی وونٹ ریپیٹ اٹ. تھرڈ از آنر، دیٹ از غیبت اینڈ سلینڈر. پیچھے سے ان کے عزت کو ملامت کرنا. ایک عزت دار شخص ہے، وہ عزت سے رہ رہا ہے کوئی، یا عزت سے رہ رہی ہے کوئی، لیکن آپ اس کے بارے میں کنٹینیوسلی سٹوریز بنا رہے ہیں اور آپ جانتے بھی نہیں ہیں، آپ نے پوچھا بھی نہیں ہے، لیکن آپ سٹوری بناتے ہیں، تو وہ اس کی آنر کو ہرٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو ٹرانسگریشن یا حقوق کو توڑنا کسی بھی دوسرے بندے کے لیے، اس کے لیے دو چیزیں ہیں جو کاؤنٹ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے لوگ یہ سب کرتے ہیں. پہلی چیز ہے کہ لوگوں کے حقوق نہ دینے کی جو آپ کو ہوتی ہے نا کہ نالج ہی نہیں ہوتی کہ مجھے کسی کے حق دینے، نہ اس کی اویئرنیس ہے، نہ آپ کا دل ہے کہ میں کسی کے حق ادا کروں. تو دیٹس اے نیگلیجنس آف گیونگ رائٹس ٹو ادر پیپل. نمبر ٹو، اینیمٹی ٹوورڈز them. یا تو آپ کے دل میں کوئی دشمنی ہے، ٹھیک ہے، کہ میری ساس ایسی ہے، میری نند ایسی ہے، یا میری بھابھی ایسی ہے، یا میری دوست ایسی ہے، میری نیبر ایسی ہے، آپ کو ایک دشمنی ہے اس کے ساتھ، اس کا بہت سب کچھ اچھا چلتا ہے تو میں کیسے اس کو ڈیمیج کروں. تو اور کچھ نہیں کر سکتی، پیچھے اس کے دو بات تو بنا سکتی ہوں تاکہ دوسرے لوگ اس کو نہیں پسند کریں. سبھی اس کو پسند کرتے ہیں، کیا پرابلم ہے، یہ مجھے کیوں نہیں پسند کر رہے تو میں اس کو ڈیمیج کروں. یہ اینیمٹی ہے. ٹھیک ہے.
تو جب ہم دوسروں کو اس طرح کرتے ہیں، یہی دو چیزیں جو مین ہوتی ہیں، ایک تو نیگلیجنس کہ ہمیں حقوق نہیں دینا ہے کسی کے، دوسرا یہ کہ ہمیں آ، ام، ام، لوگوں کے ساتھ دشمنی، جلن، حسد وہ پلتا ہے اندر، جس کی وجہ سے ہم یہ سارے کام غلط کر دیتے ہیں. اینڈ دیز آر کرائمس، یہ کرائمز میں آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جرم ہے، یہ جرم ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے. اور آپ دیکھیں گے سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا، زیادہ تجسس نہ کرو، شک نہ کرو، جو خبر سنو اس کو ویریفائی کرو، آگے نہ بڑھاؤ جب تک کہ اس کو ویریفائی نہ کر لو. کیوں اللہ اتنی تاکید کر رہا ہے؟ کیونکہ وی لو ٹو اسپیک ایز سون ایز وی ہیئر وداؤٹ ویریفائنگ. کہاں سے ویریفائی کرنا ہے؟ اسی بندے سے جس کی سٹوری ہے. پلیز دوسروں سے مت پوچھیے، سب مکس اپ سٹوری ملے گی آپ کو، کیونکہ سب نے اس میں مسالہ ڈالا ہوگا. صحیح پتہ کرنا ہے، اسی سے جا کے کہیں میں نے ایسے سنا ہے، آپ مجھے خود بتا دیں کہ کیا ہے، تاکہ میں صحیح بات پتہ چل جائے. اگر وہ بندہ کہے نہیں میں اس بات پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا، تمہیں جو سمجھنا ہے سمجھو، لیو اٹ بیکاز اٹس پرائیویٹ میٹر. ٹھیک ہے. سو آل دیز کرائمز یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ، یو ہیو ٹو اوائڈ اٹ. اینڈ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کیا فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اس کا آنر، یعنی اس کی عزت، اس کی ویلتھ اور اس کے بلڈ از سیکریڈ ٹو ہم. سب کے لیے مقدس ہونا چاہیے دوسرے مسلمان کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت. یہ ایک دوسرے کا حق ہے ہم سب پر، ہم سب کا ایک دوسرے پر حق ہے. ٹھیک ہے. تو بہت خیال اس چیز کا رہنا چاہیے ہم لوگوں کو. ٹھیک ہے. اب میں اس بات کو ختم کرنے کے لیے آپ کو ایک سٹوری سناتی ہوں. ٹھیک ہے. اب یہ سٹوری پہ ہم بات ختم کریں گے تاکہ سٹوری آپ لوگوں کے ذہنوں میں رہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو ایک عورت تھی جو ایک پڑوس میں آ کے رہی. مجھے پانی پیو. ایک عورت تھی جو ایک پڑوس میں آ کے رہی، نئی نئی آئی تھی اس پڑوس میں. ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی پڑوس میں آ کے رہتا ہے نا، تو آپ کو تھوڑی سی obviously تجسس تو شروع ہو جاتا ہے، کون ہے، کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے ہیں، اور کون کون رہتا ہے ان کے گھر میں. میں دیکھتی ہوں وہ اتنے بجے جاتی ہے، اتنے بجے آتی ہے. بہت ساری فکر ہو جاتی ہے کہ پڑوس والی کیا کر رہی ہے، کتنے لوگ ہیں، کہاں جا رہی ہے، کون آ رہا ہے. تو اس پڑوسی نے یہ دیکھا کہ اسٹرینجلی وہ عورت اکیلی رہتی ہے. ٹھیک ہے. اور میں دیکھتی ہوں اس کے گھر میں جیسے ہی شام ہوتی ہے، ایک ایک کر کے 3 آدمی آتے ہیں، الگ 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 وقت پہ آتے ہیں اور جاتے ہیں، اور پھر کوئی آتا جاتا نہیں ہے. اور وہ ہمیشہ بند سنور کے پھر باہر نکلتی ہے دن میں. پھر شام کو پھر وہی 3 آدمی آتے ہیں، اور وہ آتے ہیں ایک ایک کر کے. اپنا اپنا ٹائم وہ دیکھتی ہے، ٹائم بھی دیکھ رہی ہوتی ہے پڑوسن، اس کو سارا پتا ہوتا ہے کتنے بجے کون آ کے گیا. اب دوسرا والا آئے گا، وہ بھی اتنے بجے آ کے گیا. اب تیسرا والا آئے گا، وہ بھی اتنے بجے آ کے گیا. تو اس نے کہا کہ یہ بہت ہی خراب عورت ہے، تو ہم اس کے ساتھ زیادہ نہیں رکھیں گے، کیونکہ دیکھو نا اس کی ایکٹیویٹی ایسی ہے. ایک تو اکیلی رہتی ہے، بن سنور کے نکلتی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اتنا میک اپ کر کے نکلتی ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ صحیح عورت نہیں ہے. ہم نے اس سے تو آلریڈی بہت زیادہ، بھائی وہ میک اپ کر کے نکل رہی ہے. جب اکیلی رہتی ہے تو اتنا میک اپ کر کے کیوں نکلتی ہے؟ اور پھر وہ شام ہوتے ہی بس وہ لوگ آتے ہیں اس کے پاس، اور اس کے تو مزے ہیں، مجھے یہ کر رہی ہے. وہ ایک جاتا ہے، پھر دوسرا آتا ہے، پھر دوسرا جاتا ہے، پھر تیسرا آتا ہے. اور میں دیکھتی ہوں کہ یہ لوگ یہی کرتے ہیں، بس روزانہ یہی چل رہا ہے اس کے گھر میں. تو اس کو لگتا ہے کہ یہ صحیح عورت نہیں ہے. کچھ دنوں میں پتہ چلتا ہے کہ وہ عورت گزر گئی. گزر گئی. ٹھیک ہے. جب وہ گزر گئی تو ظاہر ہے پڑوس کا حق تھا. ہمیں تو کھوج بھی تھی نا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، تو مجھے تو ضرور جانا ہے پتہ کرنے کہ بھئی ہو رہا کیا تھا وہاں پر. تو پتہ تو کروں نا کہ اس کی کیا ایکٹیویٹی تھی، دیکھوں تو صحیح کون کون آیا اس کی ڈیتھ پر. تو پتہ چل جائے گا نا کہ یہ صاحب لوگ بھی آئیں گے تو کچھ پتہ چلے گا. تو بھئی وہ تینوں صاحب تھے، وہ بھی موجود ہیں. بھائی ارے واہ، بڑے شیر دل ہیں، تینوں آئے بھی ہیں، اس کے جنازے پہ بھی آ گئے ہیں. تو اب کھلبلی تو مچی اس عورت کے پیٹ میں بہت زیادہ. اس کو تو پیٹ اپسیٹ ہو رہا تھا پتہ کرنے کے لیے کہ آخر ماجرا کیا تھا، یہ ہیں کون 3 لوگوں.
تو اس نے ایک سے پوچھا کہ میں نے آپ کو دیکھا ہے، آپ آتے تھے نا یہاں ان سے ملنے، آپ ان کے کون ہوتے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ میری بھابھی تھی، میں اس کا دیور ہوں، اس کے خاوند کا انتقال ہو گیا تھا، یہ بیچاری اکیلی تھی، بہت ڈیفیکلٹ کنڈیشن میں تھی، اور اس کو ایک سکن کی بیماری ہے، اس کے ایک سکن کی ایک کنڈیشن ہے، تو اس کی سکن پوری اکھڑتی ہے بہت بری طرح سے، تو میں روز اسی لیے ان کو دیکھنے آتا تھا کیونکہ ان کی کنڈیشن ڈیٹیریوریٹ ہو رہی تھی۔ یہ جو صاحب کھڑے ہیں شاید آپ نے ان کو بھی دیکھا ہوگا، یہ ان کے ڈاکٹر ہیں، یہ روز ان کی ٹریٹمنٹ کرنے آتے ہیں، میں آتا تھا آفٹر ڈاکٹر کمز اینڈ گوز، اس کے بعد میں آتا تھا دیکھنے اف مائی سسٹر ان لا واز اوکے، آئی یوز ٹو کم ٹو چیک، اور یہ ان کا اسکن اسپیشلسٹ ہے، اور یہ ان کا وہ ڈاکٹر ہے جو ان کی باقی وائٹلس کو کلیئر کرتا تھا، تو ہم تینوں کا یہی تھا، بس روزانہ ان کی طبیعت کو ٹھیک کرتے تھے، اس لیے ان کو یہی بولا گیا تھا کہ صبح وہ دھوپ لیں، کسی طرح باہر نکلیں، تو شی ہیڈ ٹو ویئر اے لاٹ آف میک اپ ٹو کم آؤٹ ٹو کور ہر اسکن، بیکاز ان کو اسکن کی پرابلم تھی، اس لیے ان کو بہت سارا میک اپ کر کے باہر نکلنا پڑتا تھا ٹو کور دا فیس۔ کیسا لگ رہا ہے سن؟ کتنا ہم سوچ لیتے ہیں، کتنے ہم الزام لگا دیتے ہیں بغیر جانے، کتنی چوری بنا لیتے ہیں، سبحان اللہ، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اس کے بعد کتنا ریگریٹ ہوتا ہے کہ وہ مر بھی گئی، ہم نے اس کو کبھی اچھا سوچا ہی نہیں تھا اس کے بارے میں، وہ کتنی تکلیف میں تھی، شوہر گزر گیا، اسکن ٹریٹمنٹ چل رہی تھی، اس کی وجہ سے اس کو جسمانی اس کے وائٹلز خراب ہو جاتے تھے، دو ڈاکٹرز اس کو دیکھ رہے تھے، دیور آ کے پوچھ جاتا تھا کیونکہ اس کی اپنی فیملی تھی، وہ صرف بھابھی کو دیکھنے آتا تھا کہ انہیں کوئی اور تو پرابلم نہیں ہو گئی، حالانکہ وہ ڈاکٹر جب آ کے جاتے تھے تو پھر دیور آتا تھا دیکھنے کے ہیز دا ٹریٹمنٹ گون اوکے، از شی اوکے، کوئی اور تو نیڈ نہیں ہے ان کی، تاکہ وہ انہیں کچھ لا دے کر دے، کیونکہ شی کوڈ ناٹ گو آؤٹ، شی کوڈ اونلی گو آؤٹ ان دا ڈے ٹو ٹیک دا سن، دیٹ آلسو شی ہیڈ ٹو لیپا لگا کے جانا پڑتا تھا، تو ان کو لگتا تھا کہ بہت ہی بری عورت ہوگی، دیکھیں تین آدمیوں کو رات میں بلاتی ہے، دن میں پتہ نہیں میک اپ کر کے کہاں جاتی ہے۔ دس از ہاؤ وی تھنک آف ادر پیپل۔ اپنا جائزہ لیں، فوکس اپنے پر رکھیں، اسٹاپ تھنکنگ اباؤٹ اٹ۔ اور ایسی بہت سی سٹوریز میں آپ کو سنا سکتی ہوں، یو نو دیٹ، سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے ساتھ ایسا ہوا تھا جب میں اسکول میں تھی، آئی اسٹل ریمبر، آئی واز ان اے کانوینٹ اسکول ایز اے چائلڈ. When I was in the ninth grade, I remember my brother came to take me because we were moving to Dubai. So he came for the leaving certificate کیونکہ انہوں نے کہا فیملی ممبر آ کے لیونگ سرٹیفکیٹ لے جائے گا، I cannot give it to you. تو میں نے کہا میرے پیرنٹس دبئی جا چکے، تو my brother is there, he is an elder, he will be coming. تو جس دن میرا بھائی آیا لیونگ سرٹیفکیٹ لینے اور وہ مجھے لے جا رہا تھا، نیکسٹ ڈے مجھ سے ساری لڑکیوں نے پوچھا وہ کون تھا، بڑا ہینڈسم تھا، بتایا نہیں کبھی بھی تم نے، ایسے سیدھی بنتی تھی، اس کے ساتھ تو بڑے ایسے جا رہی تھی کہ بس پوچھو نہیں، ادھر ادھر بھی نہیں دیکھ رہی تھی، صرف اس پہ ہی فوکس کر رہی تھی، میں ڈر رہی تھی ان سے، میرے بڑے بھائی جان ہیں، بھائی خدا کے لیے رحم کرو، وہ میرا بڑا بھائی ہے، میں ادھر ادھر بھی نہیں دیکھ رہی تھی، سیدھا اس کو فالو کر کے سیدھا گاڑی میں جا کے بیٹھ گئی. واٹ از رانگ وتھ یو پیپل؟ دس از ہاؤ پیپل آر. For you and on social media. Sara, what I've seen people do nothing but look at other people's. Yes, other people's lives. Their lives. جس کی شادی ہوگی اس کی. ہاں. What about that? This is what is the problem. Basically, آپ کو میں اس پر صرف ایک چھوٹی سی کوئک اسٹوری سناؤں گی which will solve this. یہ آف کورس یہ اسٹوری belongs to my تقوی لیکچر، بٹ تقوی کے خلاف ہے to always be concerned about other people and other people's lives. ٹھیک ہے، یہ تقوی کے خلاف ہے. آپ کا تقوی کٹتا جائے گا جب تک آپ لوگوں کی فکر میں رہیں گے، unless somebody is belonging to you. اگر میں تہمینہ کی فکر کر رہی ہوں یا میں ابھی حوری کی فکر کر رہی ہوں کہ اس کی بیک میں درد ہے، پیر میں درد ہے، اٹس آؤٹ آف کنسرن بیکاز شی از مائی فرینڈ، شی از مائی سسٹر، دیٹس ڈفرنٹ. پر اس کے ہسبینڈ کے ساتھ آج اس نے کیا کھایا، وہ گھومنے کہاں گئی تھی، کل کیا ہوا تھا، دس از ناٹ مائی پرابلم. میں پوچھ سکتی ہوں کہ آپ کو یہ درد کب سے ہے، کب شروع ہوا، صبح کیا کیا تھا، پیر میں کوئی زور دیا تھا، دیٹس ڈفرنٹ. باقی اس کے آگے میرا کام نہیں ہے. تو ایک صحابی تھے، آپ کو پتہ ہے کہ لوگ مکہ چلے گئے تھے، پھر بہت سالوں کے بعد جب سب کچھ ٹھیک ہوا، فتح مکہ ہوا، تو واپس مدینہ آئے.
سوری واپس مکہ آئے، ٹھیک ہے. تو جب وہ واپس مکہ آئے تو ان میں سے ایک صحابی تھے جو جب اپنے گھر میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ میرے گھر کی گلی میں، یہ کارنر میں تو ایک میدان ہوتا تھا، یہاں تو کوئی گھر نہیں تھا، تو اب یہاں گھر ہے. آدمی دیکھتا نا کیا کیا بن گیا، اب اتنے سالوں میں کوئی نیا گھر بھی کھڑا ہو جاتا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ یہاں تو کارنر پہ پہلے کوئی گھر نہیں تھا. تو ان کے ساتھ جو صحابی تھے انہوں نے کہا ہاں یہ فلانے جو قبیلے کے لوگ ہیں نا، انہوں نے یہاں پہ پھر زمین لی اور انہوں نے یہاں اپنا گھر بنایا. انہوں نے کہا اچھا اچھا. پھر انہوں نے کہا میں نے کیوں پوچھا، واٹ از دیٹ گاٹ ٹو ڈو وتھ می. گھر آ کے روئے، 2 رکعت نماز استغفار پڑھی، توبہ کی اللہ سے، اور اپنا ایک باغ صدقے میں دے دیا کہ میں نے ایسا سوال کیوں کیا جس سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا. ہم کہاں ہیں؟ ہم کیوں پوچھتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ تم کیا کر رہے ہو اپنی بتا دو نا. تم تو بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہو، تم اپنی خبر لو، تم کیا کر رہے ہو. ہاں تم سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر نیک کام کرو، حدیثیں جوڑو، درس کرو، لوگوں تک اچھی بات پہنچاؤ، موٹیویشنل سپیچ دو، کرو کچھ کام نیک اچھے کام کرو، لوگوں کی زندگیاں سدھارو. فائن. ڈونٹ بی ورڈ اینڈ کنسرنڈ اباؤٹ ایوری بڈیز لائف. نو نیڈ. اپنی اپنی زندگی کو جوڑنے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش کرو، اسی میں آپ کے لیے ٹائم کم ہے. I always think if I have to just focus on myself, میرے پاس ٹائم کم ہے. I have to do so much with myself. I have to do so much to please Allah, so much I still need to do. اور پورا وقت اس میں فکر میں رہتی ہوں میں یہ کر لوں. میں کپڑے بھی پہنتی ہوں تو یہ بولتی رہتی ہوں اللہ I hope you like this one or shall I wear this one. میں ایسے سوچ کے یہ نہیں سوچتی ہوں آپ لوگ کیا کہیں گے. It doesn't matter to me. مجھے صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ should be very happy with me that I did this. بس. اینڈ ڈونٹ وری اباؤٹ کس نے کیا کیا اپنے گھر میں، کس کے ساتھ کیا چل رہا ہے، کس کا جھگڑا چل رہا ہے، کس کی ڈیورس چل رہی ہے، کس کے گھر میں فتنہ ہو رہا ہے، کس کے بچے اس سے باہر نکل گئے ہیں، کس کے بچے کون سے کام کریں. اٹس نان آف یور بزنس. مائنڈ یور اون بزنس. دیٹس اٹ. یہ تقوی کے خلاف ہے. آپ کا تقوی نیچے آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ میں نے یہ کتاب نازل کی ہے فور متقین. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. جو تقوی والے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے صرف، باقیوں کے لیے نہیں ہے. باقی صرف قرآن پڑھ کے رکھ دیں گے، خوش ہو جائیں گے ہم نے قرآن پڑھ لیا، ہو گیا، سائڈ میں کرو. اب دوسرا کیا کیا ہے بتاؤ، کیا کیا کرنا ہے. پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، پارٹی کہاں ہو رہی ہے، بریانی کہاں پک رہی ہے، سموسے کہاں بن رہے ہیں، مجھے یہ بتا دو. اس نے کیا کیا بنایا تھا، یہ چیز نہیں بنائی تھی، ہائے ہائے کیا دعوت ہوگی اس کے بغیر. ایسے کیسے اس نے دعوت کری، اس کو نہیں بلایا. ہاں ضرور کچھ ہوا ہوگا تبھی اس کو نہیں بلایا. ارے وہ کہیں گئی بھی تھی یار، اس لیے نہیں آئی، اس کو بلایا تھا. Why are you always concocting stories about people? This is حقوق العباد ہے. پلیز میری بہنوں، اتنا اتنا ڈیلیکیٹ ہے یہ معاملہ. عائشہ رضی اللہ عنہا بہت کیئرلیس تھی اس معاملے میں، اللہ ان کو معاف کرے. ان کے ساتھ بیٹھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب صفیہ رضی اللہ عنہا آئیں، کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لینے، کچھ معاملہ بات کرنے آئیں، تو انہوں نے فوراً ہنس کے کہا کتنی ٹھنگنی ہے صفیہ. رسول اللہ جب صفیہ چلی گئیں انہوں نے کہا یا عائشہ تم نے جو یہ جملہ کہا نا، اگر میں اس کو دنیا کے اوشین میں ڈالوں تو سارا اوشین کڑوا ہو جائے. کتنی آسانی سے تم نے یہ جملہ کس دیا کہ وہ کتنی ٹھنگنی ہے. ہاؤ کین یو اسپیک لائک دیٹ اباؤٹ somebody. ہم کتنی بار کہتے ہیں وہ کتنی موٹی ہے، وہ کتنی کالی ہے، اس کا تو چوڑا ایسا چہرہ ہے، اس کی تو آنکھیں یوں ہیں، اس کے تو ہاتھ ایسے ہیں، اس کے تو پیر ویسے ہیں، وہ یوں ہے، وہ یوں ہے. ارے خود کو دیکھو. آر یو پرفیکٹ؟ خود کو دیکھو. اللہ سے شکر کرو کہ آنکھ سے دکھتا ہے، ہاتھ کام کر رہے ہیں، پیر چل رہے ہیں، کان سن رہے ہیں، منہ میں کھانا جا رہا ہے، چبایا جا رہا ہے، ہضم ہو رہا ہے، آنکھ جھپکی جا رہی ہے. کتنے اور شکر ہیں جو اپنے کو دیکھ کر لو. کوئی موٹی ہے، کوئی چھوٹی ہے، کوئی لمبی ہے، کوئی چوڑی ہے، کوئی کتنی یوں ہے، کتنی. It's none of your business. Allah has created them like that. Leave them alone. Mind your business. That's all. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ سے بس الحمدللہ بس اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے، آج کی محفل کو ہماری قبول کرے.
ہمیں بہترین مسلمان، بہترین مومن بنانے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، بننے کی توفیق دے۔ اور جو کچھ بھی اس محفل میں کہا گیا، سنا گیا، سب اللہ کی طرف سے تھا، جو اچھا تھا اور فائدہ مند تھا، ہم اس کے شکر گزار ہیں الحمدللہ۔ اللہ اس کے بدلے ہمیں دنیا اور آخرت میں خیر عطا کرے اور دنیا اور آخرت کے شر سے بچا لے۔ اگر کوئی غلطی بھول چوک تھی تو یا میری کمزوری ہے، اللہ مجھے بہتر کام کرنے کی توفیق عطا کرے، یا شیطان کا ہتھ کنڈا ہے، اللہ ہمیں اس مردود سے بھی بچا کر رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح توفیق عطا کرے، نیک اعمال پر رکھے، نیک عمل آسان کرے، قرآن کا پڑھنے سمجھنے والا اور عمل کرنے والا بنائے، اور جو کچھ بھی ہم پڑھیں سمجھیں ہمیں یاد کرا دے اور عمل آسان کر دے۔ اللہ ہم سب کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا کرے اور غریق رحمت بنائے، شیطان کے شر سے، بروں سے، برائیوں سے، بری نظر سے بچا کے رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ اس گھر کو، کرن کو جس نے یہ گھر کھولا، ہم سب کو سمیٹا اپنی اتنی وارمتھ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس گھر میں رہنے والوں کو، آنے جانے والوں کو، ملنے جلنے والوں کو خیر و عافیت دے، صحت تندرستی دے، اللہ تعالیٰ برکت دے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی خیر دنیا اور آخرت کی all the فضل عطا کرے، اور اللہ ہر شر سے، بری نظر سے اور ہر فتنہ گروں سے بچا کر رکھے، اور اللہ اس کو قبول کرے، اور اللہ ان کے لیے بھی، ان کے گھر والوں کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت سمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وبارک وسلم علیہ۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے میں سوال ہے۔ جی پوچھیں، آپ نے شروع پھر میں رکتی ہوں، بند نہیں کرتی ہوں۔ ہاں جی جی، سوال کرنا۔ بتایا تھا نا کہ آپ ایک افطاری پہ گئی تھی اور نماز کے لیے یہاں لوگ نہیں اٹھے تھے۔ اب اکثر یہ ہوتا ہے کہ جاگتے ہی کئی دفعہ کافی لمبی چلتی ہیں اینڈ آپ کی دو دو نمازیں بیچ میں آ جاتی ہیں۔ اب بہت دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جیسا مغرب کا یا تو آپ کے کپڑے ایسے نہیں ہوتے جن میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا وضو نہیں رہتا ہے۔ تو لوگوں کو میں نے دیکھا مغرب قضا کر دی اور کہا کہ ہمارے پاس اجازت ہے، ہم عشاء کے ساتھ پڑھ لیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اگر یہ ہے، ہاں اوکے، سوال سن لیں بہنوں، امپورٹنٹ سوال ہے اور یوزفل سوال ہے، ٹھیک ہے، بینیفٹنگ سوال ہے۔ اچھا، سوال ان کا یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ شام کو اگر دعوت پہ گئے اور ان کو لگتا ہے کہ نمازوں کا ٹائم آ گیا ہے تو وہ مغرب کو ڈیلے کر دیتے ہیں، یہ کہہ کر کہ ہمیں اجازت ہے اسے جمع کرنے کی، اور ہم اسے عشاء کے ساتھ جمع کر کے پڑھ لیں گے، مغرب کو اور عشاء کے ساتھ، اور ابھی ہم رہنے دیتے ہیں کیونکہ ابھی ہم وضو نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے جو بھی کپڑے ہیں، میک اپ ہے، وہ سب دھل جائے گا، یا جو بھی ہے وہ سب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یس، اس کی اجازت ہے کہ آپ اس کو جمع کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کی جینیون ایکسکیوز ہونی چاہیے، یہ ایکسکیوز جینیون نہیں ہے، ٹھیک ہے، پارٹیز از ناٹ اے جینیون ایکسکیوز۔ اب میں رستے میں ٹریفک جام میں پھنسی ہوئی ہوں، کیونکہ یہاں سے بہت دفعہ میرے ساتھ ایسے ہوا ہے، جو میں اپنا واقعہ بتا سکتی ہوں، جب میں نے مغرب اور عشاء ساتھ پڑھی ہے، جب میں یہاں سے تقریباً 5 بجے نکلی ہوں برشا سے، ایکچولی میڈوز سے، صبا دوسری جو صبا ہے نا ان کے گھر سے، ٹھیک ہے، 5 بجے نکلی، پر میں گھر پہنچی ہوں 7 بجے، 2 گھنٹے لگے بیکاز آف دا ٹریفک، اینڈ وی آر ان ٹریفک جام آن شیخ زائد روڈ، یو کانٹ گو آن دا سائڈ ٹو پرے، and you're not wuzu, so you can't pray in the car also. You have to do the niyyah. I will reach home and pray both because I'm stuck. I do not have the provision to pray. But when you have the provision, you do not have that excuse. If you have the provision, you have no excuse. اس وجہ سے میں جب میرے بچے بڑے ہو رہے تھے، میں نے ان کے ساتھ یہ پریکٹس کی تھی کہ even I remember we were going to Global Village, I still remember, and we were stuck in a traffic jam. But I insisted، گاڑی میں تو سب یہی کہہ رہے تھے کہ ویل ریچ گلوبل ولیج اینڈ ویل گو ٹو دا پریئر ہال اینڈ پرے۔ آئی ٹولڈ دم نہیں، بیکاز آپ سائڈ میں کر سکتے ہو، گاڑی کر دو سائڈ میں، کچے میں اتر جاؤ، اور ہم وہاں کچے پہ چٹائی بچھا کے نماز پڑھیں گے۔ ہم کچے پہ چٹائی بچھا کر ہم نے نماز پڑھی، جب ہم فنش کر رہے تھے ہم نے دیکھا پیچھے اور 4 ٹیکسی ڈرائیور بھی کھڑے تھے ہمارے، انہوں نے بھی ہمیں دیکھا،
دیکھو یو آر انکریجنگ پیپل ٹو تھنک دیٹ دیر از اے پروویژن ٹو ڈو دیٹ. کتنی بار میں نے پیٹرول پمپس پہ نمازیں پڑھی ہیں بیکاز دیر از نو ادر وے. اگر مجھے پیٹرول پمپ دکھ جاتا ہے میں فوراً پیٹرول پمپ پہ چلی جاتی ہوں کہ نماز ہو جائے میری وقت پر. بیکاز جمع کی اجازت ہے فار اے ریزن. جمع از سبجیکٹ ٹو اے ریزن. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ یس اجازت ہے اینڈ یو کین ڈو. It's not, but then you should try to do it on the waqt because there is more ajr in that. Your reward is pakka for the timely prayer. But you can jama it. مجبوری کی حالت. ہاں مجبوری میں تو جمع allowed ہے definitely. تو میں بتا رہی ہوں allowance is there. Okay, I have done jama many times because when I'm stuck like this, then I have done jama. But you can do jama and better to do on its time. ٹھیک ہے. So I've cleared it. آپ کو کیا سوال پوچھنا تھا؟ Nothing, ابھی لوگ یہی بات کر رہے تھے کہ آفس میں بھی اوائڈ کرتے ہیں کچھ, but it's better. نہیں نہیں, No valid reason. آفس میں بھی there is no such reason because I have worked in an office and I have always prayed in my time and I would tell my managers I don't care if I have this job, it's because of Allah. I cannot leave him and do your job. Sorry, I'm going for prayer. Khalas. It's tawakkul. See, I was in Canada and there was a non-Muslim manager. Yes.